حج کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ سب سے جو افضل ہے وہ حج قران ہے۔ وہ سب 8 ذی الحج کو حج کے معاملات شروع ہوتے ہیں، تو پہلا کام کیا ہے؟ حج ویسے اچھی خاصی مشکل عبادت ہے۔ وہ سب یہ خطبہ کس وقت ہوتا ہے حج کا 9 ذی الحج کو، اور کیا وہ خطبہ سننا واجب ہے، فرض ہے؟ مزدلفہ کے اندر ایک اور غلطی کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ چونکہ وہاں پہ مستقل سیٹ اپ نہیں ہوتا تو واش روموں کے اندر بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے نا لیٹ ہو جاتے ہیں، رات کو 2 بجے پہنچتے ہیں تو رستے میں ہی مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں، رستے میں مغرب کی نماز نہیں پڑھتے۔ 10 ذی الحج کنکریاں اکٹھی کر لی، ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا کہ اتنی کنکریاں لینی ہے، اور طلوع آفتاب کے بعد آپ نے کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے؟ 3 جگہ ہیں جس کو ہمارے شیطان کہتے ہیں، اصل میں ابھی اس کو جمرہ کہتے ہیں، ہم نے اس کا نام شیطان رکھا ہے، ویسے ہماری زبان میں اصل تو وہ جمرہ ہی ہے۔ وہ 3 ستون اور بنے ہمارے ہوئے لوگ تو کنکریاں میں نہیں بم مارتے ہیں اس کو۔ یہ قربانی واجب ہے یا کیا ہے؟ یہ قربانی جو ہے یہ حج کی قربانی ہے، یہ واجب ہے۔ یہ طواف زیارت کی بار بار آپ بات کر رہے ہیں، 10 ذی الحج کو جو کرنا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ واجب ہے، سنت ہے؟ عام طور پہ ہم کہتے ہیں فلائٹ ڈیلے نہیں ہو سکتی، لیکن فلائٹ ڈیلے نہیں ہو سکتی، لیکن آپ تو اور ٹکٹ لے سکتے ہیں۔ وہ جتنے کا بدنا دینا ہے اتنے کی نئی فلائٹ آ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ تو اتنے دم آ رہے ہیں، اور حاجی جس طرح ہمارے لگے ہوتے ہیں، یہ تو بڑی یہ بڑا مسئلہ ہے کہ حاجی سیکھ کر نہیں جاتے، پوچھ کر نہیں جاتے، بس جیسے کوئی کہتا ہے کرتے رہتے ہیں۔ اہم بات جو ساری پوڈ کاسٹ کے اندر دونوں مفتی حضرات کرتے رہے کہ ہم سیکھ کے نہیں جاتے ہیں، تو یہ پوڈ کاسٹ ایک اسی چیز کی ایک اہمیت کے پیش نظر ریکارڈنگ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج عمرہ سیریز کی دوسری پوڈ کاسٹ کے اندر خوش آمدید۔ اس سے پہلے والی پوڈ کاسٹ میں ہم نے عمرہ سے متعلقہ جتنے اہم مسائل تھے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھے تھے، اور ماشاءاللہ آپ حضرات کو اس پہ بھرپور توجہ، پیار، محبت ملا، اور لوگوں نے بتایا کہ وہ بہت زیادہ فائدہ مند تھا، اور اس سے لوگوں کے دل میں عمرہ کرنے کا جو شوق ہے وہ مزید بڑھا۔ آپ حضرات کا فیڈ بیک ہمارے حوصلوں کو بڑھاتا ہے، اور امید ہے کہ آج کی جو پوڈ کاسٹ ہے جس میں ہم اسپیسیفکلی حج کے جو مسائل ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، اس کو بھی آپ اسی طرح محبت سے نوازیں گے اور اس کو دیکھیں گے۔ اور جو حج پہ جانے والے افراد ہیں، چونکہ شوال چل رہا ہے اور ذی قعدہ اور ذی الحج تقریباً سر پہ ہے، تو ان حضرات کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے تاکہ وہ حج کو سیکھ کر بہتر طریقے سے اور حج کے جتنے جو صحیح معنوں میں مسائل ہیں ان کا ادراک کرتے ہوئے سمجھ کے سیکھ کے حج کو ادا کریں، اور مقبول حج جو ہے نا وہ ان کا بنے۔ آج ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں ڈاکٹر اسد اللہ صاحب، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، الدرایا اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہیں، اور اس کے علاوہ آج ہمارے ساتھ دوسرے مہمان مفتی زاہد محمود صاحب، دارالفتاح دارالایمان والتقویٰ اسلام آباد سے آپ کا تعلق ہے، اور گزشتہ کئی سالوں سے افتاء کی جو ذمہ داری ہے وہ وہاں پہ نبھا رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا وقت دینے کے لیے۔ ماشاءاللہ آج جو ہمارے مہمان ہیں ان دونوں نے حج تو کیا ہوا ہے، لیکن جو میزبان ہے اس نے حج نہیں کیا ہوا، تو اس لیے اگر آپ کو جو ہے نا وہ ان ایکسپیرینسڈ لگے میزبان تو اس پہ ہمیں معذرت ابھی سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوڈ کاسٹ کی برکت سے ہمیں حج کروائے، کیونکہ ہم نے جب عمرے والی پوڈ کاسٹ کی تھی اس وقت تک کوئی ترتیب اور کوئی ذہن میں نہیں تھا رمضان میں ہم کریں گے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمرے والی پوڈ کاسٹ کی برکت سے رمضان المبارک میں ہمیں عمرے کی سعادت دی، اور عید بھی مدینہ میں گزارنے کی اللہ نے سعادت بخشی۔ تو اللہ کرے کہ اس پوڈ کاسٹ کی برکت سے ہم تینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سال حج کے لیے قبول فرمائے۔ آپ نے ڈاکٹر صاحب ایک حج کیا؟ نہیں، 2 الحمدللہ 2 دفعہ، اور مصطفیٰ آپ نے ایک حج کیا۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہمارے دیکھنے والوں کو ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ تو میں شروع کروں گا مفتی زاہد محمود صاحب سے۔ مفتی صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ حج کی کتنی اقسام ہیں؟ حج افراد ہوتا ہے، قران ہوتا ہے، تمتع ہوتا ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ اور پاکستان والے جو افراد ہوتے ہیں عمومی طور پہ ان کے لیے کون سا حج بہتر ہوتا ہے جو انہیں کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ حج کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ ایک وہ قسم ہے جس میں صرف حج ہوتا ہے، عمرہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور باقی جو 2 قسمیں ہیں ان میں عمرہ اور حج دونوں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک کو قران کہتے ہیں، ایک کو تمتع، اور ایک افراد ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے جو افضل ہے وہ حج قران ہے، جس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان میقات سے یا اپنے گھر سے یا جہاں سے بھی احرام باندھے تو وہ حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھے، یعنی احرام چادریں تو ایک ہی ہوتی ہیں لیکن نیت دونوں کی ہوتی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے حج اور عمرے کا ارادہ فرمایا، آپ اس کو آسان فرمائیں اور قبول فرمائیں۔ پھر پہلے جا کر وہاں عمرہ ادا کیا جاتا ہے، لیکن عمرے میں جو آخری حلق یا قصر ہے وہ نہیں کیا جاتا، اور اس کے بعد حج کا طواف اور سعی کر کے تو حج کے دنوں کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اس میں جتنے دن انسان رہتا ہے وہ احرام میں رہتا ہے۔ یہ سب سے افضل ہے،
اور لیکن مشکل ہے کیونکہ اس میں بہت لمبا احرام باندھنا پڑتا ہے. اس کو حج قران بولتے ہیں. ٹھیک ہے. قران کا مطلب ہے ملنا, دونوں اکٹھے حجوں میں جس میں ملائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. حج تمتع دوسری تمتع ہے جو سب سے زیادہ آسان ہے اور سب سے زیادہ کیا جاتا ہے, اور خاص طور پر جو ہمارے پاکستانی حاجی ہیں وہی کرتے ہیں, اور ان کے لیے وہ آسان ہوتا ہے کہ یہاں سے صرف آپ عمرے کا احرام باندھتے ہیں, اور عمرے کا احرام باندھ کے وہاں جا کر عمرہ کر کے طواف صحیح کر کے اور بال کٹوا دیتے ہیں, گنجا کر دیتے ہیں, عمرہ ختم ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد آپ آزاد ہیں, جتنے آپ رہیں تو آپ طواف کریں اور آپ نمازیں پڑھیں, جہاں پر جائیں کوئی آپ پر پابندی نہیں ہے. پھر جب حج کے دن آئیں گے وہاں پر آپ حج کا احرام باندھ کے آپ حج بالکل ٹھیک ہے. اور تیسری قسم جس میں آپ صرف جو ہے نا وہ حج کرتے ہیں, تو وہ بھی یہاں مشکل اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس میں بھی زیادہ دن وہ حج میں رہنا پڑتا ہے, احرام میں رہنا پڑتا ہے. تو تمتع ہمیں بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے ہمارے حاجیوں کو, اور زیادہ تر کرتے بھی ہوئی ہیں کیونکہ زیادہ دنوں کے لیے جاتے ہیں, 15 دن 20 دن 40 دن, تو وہ حج تمتع ہی ان کے لیے بہت اچھا ہے. جی ٹھیک ہے. مصعب اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, جو ریکمینڈ کروں گا, جو لوگ آخری فلائٹ سے جاتے ہیں نا حج سے 3-4 دن پہلے 5-6 دن پہلے, ان کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ حج قران کریں تاکہ ان کو ثواب بھی مل جائے, اور ان کو 3-4 دن انتظار کرنا پڑتا ہے. 3-4 دن اتنا زیادہ نہیں ہے, اس سے جو پہلے جاتے ہیں ان کے لیے تو خاصا مشکل ہے, لیکن آخری فلائٹ جانے والے جو حضرات ہیں وہ حج قران آسانی سے کر سکتے ہیں. لیکن مصعب 3-4 دن بھی احرام کو سنبھالنا یہ تو کافی مشکل کام ہے, اسی لیے تو ثواب زیادہ ہے. اس لیے ثواب زیادہ ہے. پاکستان سے جو عمومی طور پہ فلائٹس جا رہی ہوتی ہیں وہ ابھی شروع ہو جائیں گی تقریباً کچھ ایام سے 5 ذی تقریباً 5 ذی سے شروع ہو جائیں گے, یعنی بہت لمبا ٹائم ہے ان کے پاس حج کے ایام تک, یعنی مہینے سے اوپر ہے. تو جو سرکاری فلائٹس جا رہی ہوتی ہیں تو وہ حج تمتع کی نیت سے جا رہے ہوتے ہیں. جی وہ حج تمتع کی نیت سے جاتے ہیں. ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ابھی پہلے جاتے ہیں کہ وہ مدینہ سے ہو کے آتے ہیں. جب یہ لوگ مدینہ جائیں گے تو مدینہ جانے کے لیے تو کوئی حرام نہیں ہے. پھر وہ مدینہ سے جب واپس آتے ہیں تب بھی چونکہ حج میں اچھے خاصے دن ہوتے ہیں تو وہ بھی حج تمتع ہی کرتے ہیں, اور مدینہ بھی چونکہ میقات ہے تو وہاں سے وہ عمرے کا احرام باندھتے ہیں, اور پھر وہ حج کے ایام تک انتظار کرتے ہیں, اور حج کے ایام کے شروع ہونے کے بعد پھر جو ہے نا وہ جو آخری دن ہوتے ہیں 8 ذی الحجہ کے بعد وہ احرام باندھ لیتے ہیں اور حج تمتع ہی کرتے ہیں زیادہ تر. اگر آپ بہت پہلے جا رہے ہیں اور آپ قران کا لے کے جا رہے ہیں اور اس دوران احتیاط کے اندر کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اس کا پھر کیا ازالہ ہے؟ اس کا ازالہ یہ ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ خاصا مشکل ہے یہ, اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا, اور بعد میں یہ بھی فرمایا کہ اگر مجھے پہلے سے اندازہ ہوتا تو اس میں اس وقت چونکہ جانوروں کو ساتھ لے جانا پڑتا, کچھ لوگ لے جاتے تھے, تو حضور نے بعد میں اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ اگر مجھے پہلے سے علم ہوتا تو میں اس طرح احرام نہ باندھتا. تو اس میں پھر خاصا مشکل ہوتا ہے. ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 1 مہینہ یا 15 دن یا 10 دن اگر آپ احرام میں رہتے ہیں تو کبھی نہ کبھی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے احرام کی پابندیاں خراب ہونے کی وجہ سے آپ پر دم لازم آ جاتا ہے, اور کچھ صورتوں میں تو آپ کو ڈبل دم دینا پڑتا ہے. اس لیے کہ جب بھی کوئی آپ جنایت کرتے ہیں تو ایک عمرے کے احرام کے خلاف جنایت ہے اور ایک حج کے احرام کے خلاف جنایت ہے, تو اس میں آپ کو ڈبل دم دینا پڑ سکتا ہے. تو اس لیے ہم زیادہ تر لوگوں کو جن کو حج کے مسائل معلوم نہیں ہوتے ان کو ہم یہ ریکمینڈ نہیں کرتے کہ اگر دن زیادہ ہیں تو آپ شوق میں آ کر قران کی نیت کر لیں, اس لیے کہ اس میں یہ ان مسائل کا اور ان چیزوں کا خیال رکھنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ویسی ہی لوگوں نے پابندی کے طور پہ ذہن میں بٹھا لی ہیں, جیسے اگر آپ 5 دن پہلے جاتے ہیں تو وہ احرام باندھ لیتے ہیں اور اسی چادر کو کنٹینیو کرتے ہیں 10 دن. بالکل ٹھیک. تو چادر کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کو دیکھ کر آدمی اس کے قریب بھی نہیں بیٹھ سکتا. تو آپ احرام کی چادر تبدیل کر سکتے ہیں, اسے دھو سکتے ہیں, صرف یہ ہے کہ اس پہ خوشبو نہیں لگا سکتے, خوشبو والا صابن استعمال نہیں کر سکتے. ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ حج قران بھی کر سکتے ہیں اگر آپ آخری فلائٹس میں جا رہے ہوں یا مدینہ سے آخری دنوں میں آ رہے ہیں. تو وہ سب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ حضرات کی ریکمنڈیشن یہی ہے کہ حج تمتع کیا جائے یا افراد کیا جائے؟ تمتع افراد بھی مشکل ہے کیونکہ اس میں بھی زیادہ دن احرام میں رہنا پڑتا ہے. افراد کے لیے زیادہ تر دیکھیں, ایک جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں وہ صرف افراد کر سکتے ہیں, ان کے لیے تمتع اور قران کی اجازت ہی نہیں ہے. یہ جو سہولت ہے یعنی تمتع کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا, تو یہ سہولت باہر کے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ ایک ہی سفر میں 2 چیزوں کو جمع کرتے ہیں اور اسی کے شکریہ کے طور پہ ان پہ دم واجب ہوتا ہے. جو حج افراد ہے اس میں حج دم نہیں قربانی, جو حج افراد ہے اس میں حج کی قربانی نہیں دینی پڑتی, اس لیے کہ انہوں نے صرف حج کیا. تو جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں خاص طور پہ ریاض سے جو لوگ آتے ہیں وہ کبھی کبھار وہ حج افراد کر لیتے ہیں, اور جو میقات کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے تمتع اور قران دونوں کی اجازت نہیں ہے, تو وہ افراد ہی کرتے ہیں اور ان پہ پھر قربانی واجب بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے مصطفیٰ, ہم پاکستانی ایک مائنڈ سیٹ کو جو لوگ یہاں سے حج کے جا رہے ہیں ان کو لے کے چلیں گے, یہ پوڈ کاسٹ ہے بھی ان کے لیے. تو ایک بندے نے احرام باندھا یہاں سے, وہ 10 12 15 دن ہم ایوریج لگاتے ہیں, 15 20 دن تو ہوتا ہے, وہ یہاں سے جا رہا ہے حج کی نیت سے, تو اس نے حج تمتع کا
پاکستانی وہی کرتے ہیں, حج تمتع کا احرام باندھ لیا, تو اب جا کے اس نے عمرہ ادا کر لیا. عمرے کے مسائل کیا ہیں وہ ہماری پچھلی پوڈ کاسٹ کے اندر تفصیل کے ساتھ آگے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب اس نے عمرے ادا کرنے کے بعد حلق قصر کر کے طواف کھول دیا ہے. اب حج کے ایام شروع ہونے میں کافی دن 10 12 15 20 جتنے بھی, اب اس دوران وہ کیا کرے گا؟ اس دوران وہ مزید سب سے افضل اس کے لیے تو یہ ہے کہ وہ طواف کرے, جتنا ہو سکے طواف کرے اور حرم کی نماز پڑھے باجماعت. عمرہ بھی ادا کر سکتا ہے دوبارہ, کر سکتا ہے, مزید کر سکتا ہے ٹھیک ہے. بعض علماء نے منع بھی کیا, لیکن جو مفتابی قول ہے اس کے مطابق عمرہ بھی. اور کس تاریخ تک یہ اپنے معمولات جو ہے وہ کرتا رہے گا حج کے ایام سے پہلے؟ یعنی 8 ذی الحجہ کو منا جانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, 8 ذی الحجہ کو, تو اس سے پہلے یہ اس کی مرضی جو کرے. یعنی حج کے جو ایام ہیں وہ 8 9 10 11 اور 12 5 دن نہیں ہے حج کے. اس سے پہلے تک جو بندہ تمتع کی نیت سے گیا, عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ آزاد ہے, وہ چاہے عمرہ کرے چاہے طواف کرے, مکہ میں رہے, اپنی عبادات میں لگا رہے. حج سے متعلقہ کوئی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے وہ سب. لیکن اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا کہ ان کو مشورہ یہ ہے کہ وہ حج سے 2-3 دن پہلے آرام کر لے اچھا خاصا. ہاں یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے, کیونکہ 5 دن مسلسل وہ جو ہے نا بھاگ دوڑ ہوتی ہے. 7 ذی الحجہ کو اگر وہ عمرہ کرے گا اچھے خاصے رش میں, ویسے اس وقت جو لوگ آئے ہوتے ہیں ان کو موقع بھی دینا چاہیے, اچھا خاصا رش ہوتا ہے. اگر آپ اس رش کے اندر عمرہ کریں گے, کوئی آپ کو زخم آ گیا یا کوئی اور مسئلہ آ گیا, تو اس لیے آخر میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ آپ فرض نماز پڑھیں, کچھ عبادات کریں اور اس کے ساتھ آرام کریں, تاکہ وہ آپ حج کے دنوں کے لیے, اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ رمضان سے آخری کچھ دن پہلے آپ روزے نہ رکھیں اگر آپ کا معمول تازہ دم ہو جائیں, تاکہ تازہ دم ہو جائیں. تو ان دنوں میں آرام کا اور اپنی صحت کا اچھا خاصا خیال رکھنا چاہیے, تاکہ پھر آپ حج, اس لیے کہ حج ویسے اچھی خاصی مشکل عبادت ہے, اور خاص طور پہ وہاں پہ یعنی اگر آپ بہت لگژری حج بھی کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو حج کے ایام میں پیدل جانا پڑے گا, آپ نہیں کر سکتے. تو اس لیے اس میں ہم ریکمینڈ یہ کرتے ہیں کہ آپ آرام کریں اور اپنی صحت پہلے 2 دن. بالخصوص اس میں جو ہمارے سرکاری حاجی جا رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ تو جو عزیزیہ میں بطھا قریش میں دور ٹھہرتے ہیں, ان کی بسیں بھی آخری آج سے شروع ہونے 2-3 دن پہلے بند ہو جاتی ہیں. پھر وہ کرتے ہیں پیدل آتے ہیں, کوئی ٹیکسیوں میں آتے ہیں, بہت مشقت اٹھاتے ہیں. ان کو وہیں پر چونکہ سارا حدود حرم میں ہوتا ہے, عزیزیہ بھی حدود حرم میں ہے, وہیں پر وہ نماز پڑھیں, ان کو پورا لاکھ کا ثواب بھی ملے گا اور تھوڑا آرام بھی کریں. کوشش نہ کریں حرم آنے کی, کیونکہ رش بھی زیادہ ہو جاتا ہے, اور باہر سے جو لوگ بعد میں آئے ہوتے ہیں, خصوصاً غیر ملکی باقی ممالک سے جو لوگ آتے ہیں, وہ تو آخری فلائٹوں میں آتے ہیں. ان کو موقع دینا چاہیے, کیونکہ وہ آتے ہی چند دنوں کے لیے, 5 دنوں کے لیے, 6 کے لیے, 7 کے لیے آتے ہیں. ہمارے پاس تو پہلے بھی وقت کافی ہوتا ہے, بعد میں بھی ہوتا ہے, تو اس لیے آخری 2-3 دن حج شروع ہونے سے پہلے وہ وہیں آرام کرنا چاہیے عزیزیہ میں, اور بس نماز پڑھیں اور اپنا ذکر اذکار کریں, اور باقی جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ آرام کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ حج کے کتنے اراکین ہیں, کتنے فرائض ہیں, واجبات ہیں, اس کے بعد پھر ہم ترتیب سے آئیں گے کہ فلاں تاریخ کو کیا ہے, فلاں تاریخ کو کیا ہے. دیکھیں حج کے پہلی چیز تو 2 رکن کو سمجھنا چاہیے. 2 رکن ہیں اس کے بغیر تو حج ہو ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے. جس میں یعنی احرام تو لازمی بات ہے کہ احرام تو حج کا باندھ دیا گیا ہے, لیکن اس کے علاوہ ایک عرفہ ہے, وقوف عرفہ, جو سب سے اہم ہے, اس لیے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے. اگر آپ اس وقت تک آپ نے وقوف عرفہ نہیں کیا تو آپ کا حج ادا ہی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک بنیادی فرض ہے. دوسرا اس کے علاوہ طواف زیارت ہے. طواف زیارت میں یہ سہولت ہے کہ وہ ان خاص اوقات کے اندر کرنا ہے, لیکن اگر موقع نہیں ملا تو آپ اس کو لیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ ایک دم دے سکتے ہیں, لیکن وقوف عرفہ کے اندر یہ سہولت نہیں ہے. تو ایک رکن ہے عرفہ, اور اس کے علاوہ جو دوسرا رکن ہے وہ ہے طواف زیارت. اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں ان میں سے اکثر واجبات ہیں, جیسے اس میں طواف ہے, طواف میں پھر طواف قدوم تو سنت ہے, جو طواف وداع ہے وہ واجب ہے, سعی ہے حج کی, اس کے علاوہ رمی جمرات ہے, تو اور جو اس کے علاوہ وقوف مزدلفہ ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ واجبات کے زمرے میں آتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ سنتیں ہیں کہ آپ کو اس ٹائم جانا چاہیے, اتنی نمازیں منا کے اندر کرنی چاہیے, منا کے اندر رات کو رکنا چاہیے, فلاں ٹائم پہ نکلنا چاہیے, یہ اس کا مستحب بات ہے. لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ واجبات اور ارکان ہیں کہ اس کو آگے پیچھے کرنے سے کبھی کبھار دم واجب ہوتا ہے, اور کچھ صورتوں میں تو آپ کا حج ادا ہی نہیں ہوتا. جیسے اگر کوئی آدمی 10 ذی الحجہ کو پہنچ گیا اور وہ وقوف عرفہ کا دن اس سے مس ہو گیا تو اس کو حج گیا, اور پھر اس کو اس حج کی قضا بھی کرنی پڑے گی, اور وہ یہ بھی نہیں کر سکتا کہ اس کا وقوف عرفہ مس ہو گیا تو وہ بس احرام کھول لے. اس لیے کہ احرام کے کھولنے کا بھی اپنا طریقہ ہے, وہ اس اعمال کو آخر تک پہنچائے گا, اس کے بعد وہ حلق قصر کرے گا, اور پھر اگلے سال اس کی قضا بھی کرے گا, اور یہ حج اس کا ہوا بھی نہیں. اس لیے اس کے مسائل سے واقف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح ہے. وہ سب 8 ذی الحج کو حج کے معاملات شروع ہوتے ہیں, تو پہلا کام کیا ہے 8 ذی الحج کو, جو حج کی نیت سے وہاں مکہ کے اندر مقیم آدمی ہے یا عورت ہے اس کو جو کرنا ہے وہ کیا ہے؟
8 ذوالحجہ کو چونکہ اکثر حضرات حج تمتعی کر رہے ہیں، اسی کو ہم لے کر آگے چل رہے ہیں، تو 8 ذوالحجہ کو حاجی حضرات 8 کی صبح کو، اور ویسے سرکاری حاجیوں کو 7 کی شام کو عشاء کے بعد یہ لوگ لے جاتے ہیں آسانی کے لیے، اگر 7 کی شام کو بھی لے جائے تبھی اس میں حرم سے باہر، حرم سے منا کی طرف لے جاتے ہیں. تو 8 ذوالحجہ کو آپ نے حج کا احرام باندھنا ہے، اور احرام کا وہی طریقہ ہے جو عمرے میں آپ نے سن لیا سب حضرات نے کہ غسل کریں یا وضو کر لیں اور 2 چادریں پہنیں اور اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیں. یہ اپنی جگہ پہ حدود حرم کے اندر ہی باندھ سکتے ہیں؟ حدود حرم کے اندر ہی. اس کے لیے آپ کو میقات کی؟ نہیں میقات نہیں، حدود حرم میں اندر ہی، وہیں پر جہاں پر اپنے ہوٹل میں وہاں پر یہ سب کچھ کر کے، اور حرم مسجد حرام جا کر وہاں سے تلبیہ پڑھ سکتے ہیں. یہاں پہ ایک بنیادی فرق عمرے اور حج کے احرام میں یہ آ گیا کہ عمرے کے احرام کے لیے آپ کو میقات پہ جانا ضروری ہے، باہر جانا پڑے حدود حرم سے. حج کے احرام کے لیے آپ کو یہ لازم نہیں ہے. اس میں ایک چیز بہت دلچسپ ہے کہ یہ فرق کیوں ہے. اس لیے کہ عمرہ کیا جاتا ہے حرم میں، ٹھیک ہے، اس کے لیے باہر سے اندر آنا پڑتا ہے. حج بنیادی طور پہ عرفات جو ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے، اس لیے آپ حرم کے اندر سے احرام مان کے وہاں باہر. بالکل ٹھیک ہے جی مصطفیٰ. تو 8 ذوالحجہ کو صبح احرام باندھ لیں اور 2 رکعت نفل پڑھ کے غسل کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں. اس کے بعد یا اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، آپ آسان فرمائیں، قبول کریں، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھیں. تلبیہ اصل بنیادی چیز جو احرام ہے وہ تلبیہ کا نام ہے. ہم لوگ احرام سمجھتے ہیں 2 چادروں کو، کسی لوگ پوچھتے ہیں یہ چادریں اتر گئیں یا تبدیل کر سکتے ہیں، تو یہ چادریں تبدیل کر سکتے ہیں. تلبیہ جب آپ نے پڑھ لیا نا، یہ ایسے جیسے نماز میں آپ اللہ اکبر کر کے تحریمہ پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز شروع ہو جاتی ہے، تو لبیک پڑھنے سے آپ کا حج یا عمرہ شروع ہو جاتا ہے. تلبیہ پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سیدھا مینا چلے جائیں. تو 8 ذوالحجہ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور رات مینا میں، اگلے دن فجر کی نماز تک یہ مینا میں رہنا. یہ حج کا پہلا دن ہے. 8 ذی الحجہ جو ہے یہ مینا کا دن ہے. اس میں آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء 4 نمازیں مینا میں پڑھنی ہے، اور رات مینا میں ٹھہرنا ہے، اور صبح فجر کی نماز مینا پڑھ کے اور آپ نے عرفات جانا ہے. یہ پہلا دن ہے، یہ سنت ہے. اگر کوئی حاجی نہیں بھی گیا تب بھی مطلب اس کی ثواب میں کمی تو آئے گی، اس کے سنت رہ جائے گی، لیکن اس کا فرض واجبات میں سے یہ نہیں ہے. حج اس کا ہو جائے گا لیکن ثواب اس کا 9. یہ 8 کا ہے، یہ 8 کا ہے. ٹھیک ہے. وہ سب 9 ذی الحج کے احکامات کیا ہیں، اس دن کیا کیا کرنا ہے. جس طرح 8 کا ہو گیا کہ 8 کا مینا کا دن ہے، اس میں 4 نمازیں آپ نے مینا کے اندر پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. یہ مینا کے حوالے سے میں ایک اور چیز بھی ایڈ کروں گا کہ کوشش کر لینی چاہیے کہ مینا لوگ بس پہ چلے جائیں. کچھ لوگ پیدل جانا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن چونکہ اس کے بعد کافی دن آ رہے ہیں اور اس میں اگر آپ کا پیدل چلنے کا پہلے دن اسٹیمنا ختم ہو گیا تو اس لیے پہلے 13 کلومیٹر بنتا ہے یہ تقریباً، یعنی مینا تک تقریباً 9-10 کلومیٹر ہے، اس سے کچھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے. لیکن مینا خود بھی لمبا ہے، 2-3 کلومیٹر، تو مینا کا میدان بھی لمبا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا خیمہ بالکل آخر میں ہو، تو اس لیے اگر آپ بہت تندرست ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی گھر والے ہیں تو کوشش کر لینی چاہیے اس لیے کہ آپ آسانی سے بس کے ذریعے اپنے خیمے تک پہنچ سکتے ہیں، تو اس میں پیدل جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ مینا کے اندر مسجد خیف ایک بہت فضیلت والی جگہ ہے جہاں پہ 70 انبیاء کرام نے نماز پڑھی ہے، لیکن اس میں بھی کوشش کر لینی چاہیے کہ اگر آپ مسجد خیف آپ سے بہت زیادہ دور ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ آ کے ادھر ہی نماز پڑھ لیں، آپ اپنی جگہ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. مینا کے اس حدود کے اندر اگر آپ نمازیں پڑھیں گے تو آپ کو ثواب مل جائے گا. تو اس لیے ایسے اوقات میں عرفات کے دن مسجد نمرہ پہنچنے کی کوشش کرنا، مشعر حرام میں، مسجد مشعر حرام مزدلفہ میں کوشش کرنا، اس سے احتراز کرنا چاہیے. اس سے آپ کا اسٹیمنا بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اگر آپ دھوپ میں چلتے ہیں تو پانی کی مقدار کم ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ اس کا ذہن خیال رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جو 5 نمازیں یہ سنت ہے، اگر کسی نے نہیں پڑھی تو اس سے کوئی حج پہ فرق نہیں آتا، لیکن کوشش کر لینی چاہیے پڑھ لینی چاہیے جب گئے اتنے خرچہ کر کے اور اتنی مشقت کر کے. تو کہ خیموں کے اندر لوگ جو ہے نا پڑے رہتے ہیں اور وقت ضائع کرتے ہیں، تو اس سے احتراز کرنا چاہیے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے اس جگہ، تو اس لیے اس جگہ کو پھر بہت زیادہ قیمتی کر لینا چاہیے. پھر 9 ذی الحجہ کو آپ جاتے ہیں جو حج کا سب سے اہم ترین، فجر کی نماز پڑھ کے پھر سورج طلوع ہونے کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی طرف گئے تھے، تو پھر آپ عرفات جاتے ہیں. میدان عرفات بھی کچھ لوگ پیدل چل رہے ہوتے ہیں، یہ بھی تقریباً اچھا خاصا سفر بنتا ہے، کچھ 7-8 کلومیٹر سے زیادہ بنتا ہے. مزدلفہ سے گزر کے آپ کو عرفات پہنچنا پڑتا ہے. تو اس وقت بھی کچھ لوگوں کو بسوں کا انتظام ہوتا ہے، اور بسوں کا انتظام کچھ لوگوں کو رات کو ہی روانہ کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے میں نے اس کی وضاحت کی کہ رات کو اگر آپ نکل جائیں اور آپ کی فجر کی نماز رستے میں آ جائے یا عرفات میں آ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ انہی کے ساتھ جائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ پہ اپنی الگ شناخت قائم رکھیں کہ نہیں میں نے پیدل ہی جانا ہے اور ادھر پہنچنا ہے. تو آپ رات کو جا کے عرفات پہنچ سکتے ہیں، اور اگر آپ صبح جا رہے ہیں یا پیدل جا رہے ہیں تب بھی جا سکتے ہیں. وہاں پہ جا کے
وقوف عرفہ کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد، تو زوال تک آپ اپنے آرام کو مکمل کریں، اس لیے کہ کچھ لوگ زوال کے بعد پھر لمبی تان کے سو لیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ کوشش کر لینی چاہیے کہ اس سے پہلے آپ اپنے آرام کو مکمل کر لیں تاکہ زوال کے بعد آپ تازہ دم ہوں۔ پھر زوال کے بعد وقوف عرفہ کا وقت شروع ہوتا ہے، اس کے بعد پہلا کام کرنا ہے کہ آپ نے ظہر اور عصر کی نماز، اگر آپ حج کے امام کی اقتداء میں پڑھ رہے ہیں مسجد نمرہ میں، تو آپ دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے۔ پہلے امام ظہر کی نماز پڑھاتا ہے، پھر عصر کی نماز پڑھاتا ہے اور حج کا خطبہ بھی دیتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی جیسے میں نے کہا کہ کبھی کبھار خیمہ دور ہوتا ہے، اس سے مسجد نمرہ سے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کبھی 3-4 کلومیٹر ہوتا ہے، تو آپ کو وہاں پہ جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی جبل رحمت جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت ہی قریب ہو تو آپ چلے جائیں، ورنہ خیمے کے اندر ہی نماز پڑھیں۔ اور اگر آپ نے خیمہ کے اندر نماز پڑھنی ہے تو پھر ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز کو عصر کے وقت میں ہی اگر اپنی پڑھ رہے ہیں یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یعنی ان دونوں نمازوں کو آپ جمع تب کر سکتے ہیں جب آپ حج کے امام کی ابتداء میں اس مسجد نمرہ کے اندر نماز ادا کر لیں۔ وہ کر لینے کے بعد پھر آپ نے باقی اوقات گزارنے ہیں، کسی بھی نیک عمل میں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ سب سے افضل ترین عمل اس جگہ کا دعا ہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کئی گھنٹے 4-5 گھنٹے سے زیادہ دعا مانگی ہے، تو اس سے وہاں پہ دعا کر سکتے ہیں۔ ظہر کے بعد سے لے کے عصر تک، عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک یہ دعا ہی کر لینی چاہیے۔ تو یہ پورا کا پورا عمل ہے، اور آپ زوال سے لے کے غروب آفتاب تک یہ وہاں پہ رہنا ضروری ہے۔ یہ حج کا جو رکن ہے عرفہ وہ اسی دن ہوتا ہے، تو ان اوقات میں بہت زیادہ اس کی کوشش کر لینی چاہیے۔ اسی طریقے سے عام لوگوں کے لیے میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ جب کسی بندے کے سامنے کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے نا تو وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس لیے عام لوگوں کے لیے کچھ پمفلٹ سے ملتے ہیں جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ تسبیح اتنی دفعہ پڑھ لیں، یہ اتنی دفعہ پڑھ لیں، چونکہ وہ سنت سمجھ کے ہم نہیں کر رہے ہوتے، بس ایک مسنون ذکر ہے، لیکن جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے 1000 دفعہ پڑھنا ہے، پھر آپ اس کی کوشش کرتے ہیں 1000 دفعہ ورنہ پڑھے رہتے ہیں۔ تو اس سے اسی طریقے سے کوئی ٹارگٹ مقرر کرنے چاہیے کہ مجھے یہ دعا اتنی پڑھنی چاہیے، یہ دعا اتنی پڑھنی چاہیے، اس کے بعد پھر کئی گھنٹے دعا پڑھنی چاہیے۔ دعا جب آپ شروع کرتے ہیں تو پہلے آپ نہیں دعا مانگ سکتے، لیکن 5-7 منٹ جب آپ دعا مانگ لیتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر آپ کو خود گویا تلقین کرا رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی کیفیات بن جاتی ہیں۔ تو ان اوقات میں کوشش کر لینی چاہیے کہ دوستوں سے اور ان سے الگ تلگ رہ کے کسی کونے کے اندر جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔ تو غروب آفتاب تک آپ نے یہ وقوف کرنا ہے اور اسی حالت میں آخر تک رہنا ہے، اس سے پہلے آپ نہیں جا سکتے۔ ٹھیک ہے، وہ سب یہ خطبہ کس وقت ہوتا ہے حج کا 9 ذی الحج کو، اور کیا وہ خطبہ سننا واجب ہے، فرض ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اسپیکر لگے ہوتے ہیں، کیا ترتیب ہوتی ہے؟ حج کا خطبہ ظہر کی نماز کے فوراً بعد ہوتا ہے، ظہر اثر فوراً پڑھ لیتے ہیں ساتھ ہی اور اس کے فوراً بعد ہی وہ دیتے ہیں، لیکن یہ کوئی جمعے کے خطبے کی طرح اس طرح سننا کوئی واجب یا فرض نہیں ہوتا، تو بس ایک اس میں نصیحتیں کرتے ہیں اور حج کا طریقہ اور وہ چیزیں بتاتے ہیں۔ تو ویسے آواز خیموں تک تو نہیں آتی، لیکن عام ریڈیو وغیرہ میں یا موبائل کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں، بعض خیموں میں آواز بھی آتی ہے، لیکن اس کا سننا کوئی ایسے اس کا حج سے کوئی ایسا براہ راست اس طرح لوگ کہتے ہیں حج پڑھا جا رہا ہے، تو اسی خطبے کو لوگ حج سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حج پڑھا گیا، تو وہ ویسے ہی ایک مطلب ہے کہ واضح نصیحت یا وہ ہے۔ ٹھیک ہے، غروب آفتاب تک خطبے کے بعد ہم وہاں رک گئے، مغرب کی نماز وہاں ادا کر لی؟ نہیں، اچھا، غروب آفتاب تک وہاں رکنا ہے، غروب آفتاب تک وہاں پر رکنا ہے، حج کا دوسرا دن ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب مغرب کا جب اذان کا ٹائم داخل ہو جائے گا تو یہاں سے حاجی نکل جائیں گے اور اب وہ مزدلفہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، مغرب نہیں پڑھنی؟ مغرب نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے۔ مغرب یہاں 2 چیزیں، ایک تو مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھنی، دوسرا مغرب سے پہلے میدان عرفات نہیں چھوڑنا۔ اچھا، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں چلو جی چلو عصر کے بعد ہی یا مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی، اور جو جلد باز حاجی ہوتے ہیں وہ مغرب سے پہلے ہی میدان عرفات چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر کسی نے مغرب کی نماز سے پہلے میدان عرفات، اذان کا ٹائم داخل ہونے سے پہلے میدان عرفات چھوڑ دیا، اس پر ایک دم آ جائے گا، تو واپس آنا پڑے گا یا پھر دم آ جائے گا۔ تو اس لیے اذان کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے اور ادھر سے وہاں پر اعلان ہو جاتا ہے، تو اس وقت حاجیوں نے میدان عرفات چھوڑنا ہے۔ تو اگر حکومت کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے کہا جائے کہ نکلو، رش کا انتظامیہ نہیں کہتی، لیکن جو جلد باز بیچ میں معلم ہوتے ہیں یا بعض کہتے ہیں چلو نکلو، تو نہیں کرنا چاہیے، جو مرضی ہو جائے، آپ نے میدان عرفات کی حدود نہیں چھوڑنی۔ ویسے ٹرین والے ٹرین اسٹیشن تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اسٹیشن جو ہے وہ بھی عرفات کی حدود کے اندر ہی ہے، لیکن بس اس میں ان کی بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ان کو نہ، یہ مفتی صاحب نے بہت اہم بات بتائی، وہ جو وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں خود آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو عرفات کی حدود معلوم ہو۔ تو اگر آپ کو بس میں بٹھا دیتے ہیں اور بس کو روانہ کر دیتے ہیں تب بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بس کو حدود عرفات سے نکلنا نہیں چاہیے، اور اگر نکل گئے اور آپ کو اندازہ ہو گیا تو پھر لازماً دوبارہ جائیں،
باقی لوگوں جگہوں میں باقی ایام میں تو آپ بے شک ان کے ساتھ پہلے چلے جائیں، لیٹ چلے جائیں، لیکن یہاں پہ خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ غروب سے پہلے آپ عرفات کی حدود سے نکل نہیں سکتے. اور جو مسجد نمرہ ہے اس کی بھی پہلی ابتدائی صفحے جو ہیں وہ عرفات کی حدود سے باہر ہیں. اس لیے کبھی نماز جو امام پڑھاتا ہے اس کے ساتھ جو شروع والے صفوں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ نماز تو ادھر پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے بعد ان کے لیے ضروری فوراً ہے کہ واپس وہ آنا. واپس آ کے اس جگہ پہ آ جائیں اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے اس جگہ کے اندر نہ. خیر وہاں پہ لوگ کوئی چھوڑا بھی نہیں جاتا، لیکن اس جگہ سے یا کسی بھی طرف سے آپ حدود عرفات سے باہر نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہے. مغرب کے بعد آپ نکل گئے، پھر کہاں جانا ہے آپ نے؟ مغرب کے بعد یعنی اذان کا ٹائم داخل ہو جائے اس کے بعد انہوں نے مزدلفہ جانا ہے. یہاں پر ایک بات اور بیچ میں شامل کر لیں، وہ یہ ہے کہ ویسے وقوف کا وقت تو مغرب تک ہے، لیکن کوئی حاجی ایسا ہے جو لیٹ ہو گیا، نہیں آ سکا، وہ صبح سے نہیں آیا، تو اس کے لیے وقوف کا وقت وہ مغرب کے بعد بھی آ سکتا ہے، وہ صبح صادق تک وہ میدان عرفات میں آ سکتا ہے. کوئی آدمی دیر سے پہنچا یا کوئی مسئلہ تھا تو میدان عرفات میں اگر رات کو بھی آ گیا، حاجی مزدلفہ میں جا رہے ہیں یا پہنچ گئے وہاں پر، وہ یہاں پر آ گیا صبح صادق سے پہلے تو اس کا فرض ادا ہو جائے. تو یہاں پر جو فرض ہے نا وہ ایک لمحے کے لیے آپ نے میدان عرفات میں آنا ہے. خواہ چاہے آپ اگر کوئی بعض دفعہ ہوتا ہے بہت سخت بیمار ہو جاتے ہیں تو ایمبولینس میں انہیں لے آتے ہیں یا کسی طرح بھی گزر جائے میدان عرفات سے، تو اس کا جو فرض ہے وہ اس کا لمحہ تو ہو گیا، گزرتے ہوئے فرض اس کا ادا ہو جائے گا. اب سب حاجی یہاں سے جب مزدلفہ جاتے ہیں، رات کو دیر سے پہنچتے ہیں، کوئی 10 بجے 11 بجے 12 بجے کوئی اور زیادہ لیٹ ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھنی. پہلے مغرب پڑھنی ہے. اور یہ فاصلہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ٹائم تو فاصلہ تو کم ہی ہے لیکن ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے. کوئی رش کی وجہ سے بہت 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں. پیدل والوں کو بھی اتنا لگ جاتا ہے اور ان کو گاڑیوں والوں کو بھی ٹائم کافی لگ جاتا ہے. ٹرین جلدی جاتی ہے لیکن ٹرین تک پہنچتے ہوئے سوار ہوتے بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے. تینوں کو ٹائم کافی لگتا ہے. رات کو 10 11 12 بج جاتے ہیں. تو مغرب کی نماز پڑھنی ہے اور عشاء کی نماز اپنی یہ جماعت ہوتی ہے، جماعت مسجد حرام میں ہوتی ہے، لیکن 3 4 بندے اپنی اپنی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں وہاں پر. تو مغرب کے فرائض پڑھیں، پھر عشاء کے فرض اور وتر پڑھیں اور اس کے بعد آرام کریں. رات کو آرام کرنا ہے، بس وہ سیدھا میدان ہوتا ہے، اس میں کوئی خیمہ ویمہ نہیں ہوتا. تو یہاں سے حاجیوں کو وہ چٹائی اور تکیہ وغیرہ دیتے ہیں، وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، تو وہاں پر کھلے میدان میں سب سو جاتے ہیں. تو کوئی بارش ہو، کوئی معاملات ہو، پھر تو وہ صلی اللہ حفاظت کرے گا. اس میں کچھ بھی خیمہ ادھر لگ نہیں سکتا نا، ایک رات کے لیے کیا خیمہ لگا. رات کا بھی آدھی رات ہوتی ہے. تو فجر کی اذان سے پہلے، فجر کی اذان تک مطلب وہیں پر فجر کی اذان سے پہلے اٹھیں اور نماز کی تیاری کریں، فجر کی نماز پڑھیں، اور فجر کے بعد جو ہے نا وہ 10 ذی الحجہ، اور یہ 10 ذی الحجہ ہے اور یہ وقوف ہے. یعنی مزدلفہ سے چھوٹا وقوف کہتے ہیں. بڑا وقوف وقوف عرفہ ہے جو کل ظہر سے لے کر مغرب تک تھا. تو یہ آج فجر سے لے کر فجر کی نماز جلدی پڑھی جاتی ہے، جو ٹائم داخل ہوتا ہے فجر کی نماز دھیرے میں پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے تک روشنی خوب پھیل جائے اس وقت تک کھڑے ہو کے دعا مانگی جاتی ہے. تو اسے کہتے ہیں چھوٹا وقوف. وہ بڑا وقوف ہے اور یہ چھوٹا وقوف ہے اور یہ واجب ہے. وہ فرائض میں سے اور اس کی حیثیت یہ ہے کہ واجب ہے، یہ چھوٹ جائے تو پھر آپ کو دم دینا پڑے گا. لیکن اس میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر خواتین ہیں یا ضعیف حضرات ہیں تو ان کو گنجائش ہے کہ وہ رات کو اگر ان کو بھیج دیا جائے تو اس کی بھی حدیث میں اجازت آتی ہے کہ وہ رات کو ہی چلے جائیں، تھوڑی دیر ٹھہر کے مزدلفہ میں رات کو ہی وہ مینا چلے جائیں تو ان کے لیے گنجائش ہے. لیکن جو آدمی عام صحت مند ہے اور ٹھیک ہے تو ان کے لیے وہ وقوف کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ سب 2 وقوف آ گئے اس وقت، ایک عرفہ کا اور ایک مزدلفہ کا، وہ بڑا وقوف. اور یہ تو اس دوران کوئی خاص دعائیں بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہیں کہ آپ نے یہ دعائیں وہاں پہ مانگنی ہے، پڑھنی ہے، یا کوئی ترتیب ہو اس کی؟ اس کا دعاؤں کا بھی، اور اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا کہ یہ جو عرفات سے آپ مزدلفہ آتے ہیں نا، اس میں چونکہ رات ہوتی ہے تو اس میں اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو پیدل جانا ہی بہتر رہتا ہے. اس لیے کہ جب آپ بس کے انتظار میں رہتے ہیں یا کبھی کبھار آپ ٹرین پہنچتے ہیں تو اس میں اتنی زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے کہ پھر آپ کے لیے سمجھتے ہیں کہ مجھے پیدل ہی جانا چاہیے تھا. 5-6 کلومیٹر سے زیادہ کا راستہ نہیں ہے شاید، تو اس لیے یہاں پہ آپ پیدل جا سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ وقوف مزدلفہ، یہ جو اس طرح کے یہ جو دونوں وقوف ہیں اس کے اندر کوئی خاص دعا نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم، کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کریں اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ہدایت دی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اور قریش کی ایک عادت تھی کہ وہ یہاں پہ جس طرح قبائل میں ہوتا ہے کہ اپنے خاندان کے بڑوں کے قصے سنائے جاتے ہیں کہ میرے والد اس طرح تھے، میرا خاندان اس طرح سے تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، کہ تم اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو. تو وہاں پہ دنیاوی باتوں میں لگنا، خاندان کو ویڈیو کال کرنا، کسی کو لوگوں کو میسج بھیجنا کہ جی یہ میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں اور یہ میں فلاں جگہ پہ موجود ہوں،
آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں تو دعا کر کے بعد میں اس کو بتا دیں. اگر آپ لازمی بتانا بھی چاہتے ہیں, وہاں پہ اذکار کا بہت زیادہ اہتمام کر لینا چاہیے, اور اس کے علاوہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. کوئی خاص دعا کہ آپ نے اس وقت یہ دعا پڑھنی ہے وہ نہیں ہے, لیکن مصنون دعاؤں کا کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں, وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو عربی آتی ہے تو آپ عربی میں ہی پڑھیں, عربی نہیں آتی تو آپ عربی پڑھتے ہوئے نیچے ترجمے پہ فوکس کریں, تاکہ آپ کی دعا غفلت کے ساتھ رہو اور آپ جو ہے نا یاد دہانی کے ساتھ اور اس پہ توجہ کے ساتھ پڑھ رہے ہوں, یا پھر اردو میں اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں اپنی اس زبان میں. اسی طریقے سے پھر مزدلفہ کے اندر ایک اور غلطی کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ چونکہ وہاں پہ مستقل سیٹ اپ نہیں ہوتا تو واش روموں کے اندر بہت زیادہ رش ہوتا ہے. تو اب اگر کوئی آدمی فجر کے اذان کے ساتھ جا گیا اور وہ جا کے وہاں لائن میں لگ گیا تو کبھی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے. تو کوشش کر لینی چاہیے کہ رات کو جلدی سو کر آدمی فجر کی نماز سے اتنی دیر پہلے جاگ جائے کہ وہ فجر کی نماز کے اذان کے ساتھ ہی وہ ریڈی ہو چکا ہو اور وہ وضو کر کے فوری طور پہ نماز پڑھ لے. اس لیے کہ نماز کے بعد آپ نے وقوف کرنا ہے, یہ وقوف رات کو نہیں ہے. رات کو تو لوگ آرام ہی کرتے ہیں, تہجد اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کا آرام مکمل نہیں ہے. اور وہاں پہ آدمی کو بالکل جب آپ رات کو جاگ جائیں تو سارے لوگ ایسے سوئے ہوتے ہیں, نہ کسی کو کپڑے کی فکر ہے, نہ کسی کو تکیے کی فکر ہے, بالکل قیامت کا منظر نظر آ رہا ہوتا ہے, نہ کوئی خیمہ ہے, کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو ایسے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی برستی ہے, تو ان اوقات کو جو ہے نا استعمال میں لانا چاہیے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو جو وقوف کا وقت ہے نماز پڑھنے کے بعد سے لے کے سورج کے طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے تھا, اس میں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ مزدلفہ کے اندر ہی موو کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم آخری جگہ تک پہنچیں گے اور وہاں سے پھر سورج طلوع ہونے کے بعد جائیں گے. اس میں ایک نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ پھر توجہ نہیں رہتی, جی وہ سامان کدھر گیا, وہ فلاں بندہ کدھر گیا. اس لیے کوشش کر لینی چاہیے کہ ادھر آدمی رک کر یہ جو گھنٹہ سوا گھنٹہ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرے اور وقوف کرے اور ذکر و اذکار کرے. اس کے بعد پھر جب سورج کے طلوع ہونے میں اتنی دیر رہ جائے, 5-7 منٹ جس میں آدمی 2 رکعت نماز تسلی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے, اتنی دیر رہ جائے پھر وہ موو کرے. اس وقت پھر آپ حدود مزدلفہ کے حدود سے نکل بھی سکتے ہیں اور آپ موو کرنا بھی شروع کر سکتے ہیں. تو یہ اوقات خاص طور پہ ذکر و اذکار اور دعاؤں کے لیے ہیں اور اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے, اس سے محروم نہیں ہے اپنے آپ کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ذکر میں ایک چیز اور شامل کر لیں کہ چونکہ احرام میں ہے نا, تو احرام میں سب سے افضل ذکر تلبیہ ہے. ہاں یہ بہت ضروری ہے. تلبیہ بہت زیادہ پڑھیں, کثرت کے ساتھ نا تلبیہ پڑھنا چاہیے. مرد اونچی آواز سے پڑھیں اور خواتین آہستہ آہستہ آواز سے بہت زیادہ پڑھیں. اور دوسرا, بعض روایت میں ایک دعا آتی ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر. یہ بہت افضل ترین دعا ہے میدان عرفات میں. جیسے مصطفیٰ نے فرمایا کوئی مقدار مقرر کر لیں تو اس دعا کو بھی خاص طور پر پڑھنا چاہیے. باقی جتنی مصنون دعائیں ہیں وہ پڑھنی چاہیے, اور اپنی زبان میں پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو ذرا دھیان توجہ رہتی ہے. تو کچھ دعائیں مسنون پڑھ لیں اور باقی کچھ دیر انسان اپنی زبان میں مانگے, تو اپنی زبان میں جو کیفیات بنتی ہیں ظاہر ہے وہ اس میں نہیں بنتی. تو سب چیزیں تھوڑی تھوڑی کر لینی چاہیے. کوئی بندہ فجر کی نماز پڑھ کے پھر سو گیا وقوف کے وقت کے دوران, تو بس اس کا وہاں سونا بھی, یعنی اس جگہ کی باؤنڈری کے اندر رہنا ضروری ہے. سو گیا, اس نے دعائیں نہیں مانگی, یہ تھکا ہوا تھا, رات کا پیدل سفر کر کے کیا آیا تھا, تو وقوف تو ہو جائے گا. وہاں سونے کا کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا کیونکہ واپسی کا وہ شور شرابہ ہوتا ہے, جگہ بھی نہیں ہوتی, تو ایسا ماحول نہیں ہوتا. کوئی سو گیا تو بہرحال اس کا وقوف تو ہو جائے گا. صحیح ہے. 10 ذی الحج کا دن ہے. اچھا, 10 ذی الحجہ پہ جانے سے پہلے یہاں مزدلفہ سے آپ بہتر یہ کہ کنکریاں بھی ساتھ لیں. جو وہاں پہ آپ نے رمی کرنی ہے تو وہ کنکریاں لوگ مزدلفہ کے میدان سے, یعنی مزدلفہ میں کنکریاں بکھری پڑی ہوتی ہیں حکومت کی طرف سے, میدان سے کنکریاں وہاں بہت ہوتی ہیں. صحیح ہے. اور دوسرے ایک اہم بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا لیٹ ہو جاتے ہیں نا, رات کو 2 بجے پہنچتے ہیں, تو رستے میں ہی مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں. رستے میں مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتے, اور اگر آپ نے رستے میں پڑھ لی تو مزدلفہ پہنچ کے دوبارہ پڑھیں گے. رستے میں بالکل نہیں پڑھ سکتے. جس وقت بھی پہنچیں گے اسی وقت آپ نے جا کے مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ پڑھنی ہیں. اس کے لیے وہ شرائط نہیں ہے کہ امام کے اقتداء میں ہو, اکیلے پڑھیں گے, اپنی یہ جماعت کریں گے, لیکن رستے میں نہیں پڑھ سکتے. اس کا خیال 10 ذی الحج کنکریاں اکٹھی کر لی. ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا کہ اتنی کنکریاں لینی ہے, اور طلوع آفتاب کے بعد آپ نے کدھر جانا ہے, کیا کرنا ہے. 10 ذی الحج یہ اس اعتبار سے ویسے سب سے اہم دن تو 9 ہے, میدان عرفات ہو گیا ہے, لیکن 10 ذی الحج اس اعتبار سے اہم ہے کہ اس میں 3-4 کام کرنے پڑتے ہیں. تھوڑا مشکل دن ہوتا ہے حاجیوں کے لیے کافی سارا, اور تھکاوٹ بھی ہے, کافی ساری ہو جاتی ہے. تو کنکریاں اگر 4 دن کی ہیں تقریباً وہ 71-72 بنتی ہیں, اور 71 ہیں, اور 49 بنتی ہیں اگر انہوں نے 3 دن کی رمی کرنی ہے, تو کیونکہ چوتھے دن کی رمی آگے اختیاری ہوتی ہے. تو بہرحال یہ کہ 71-72 وہ اٹھا لیں کنکریاں, نیت تو کر لیں کہ چوتھے دن کی ہے, باقی ان کی مرضی ہے. تو اب سب سے پہلے جب یہ مزدلفہ سے نکلیں گے تو اب ان کے پاس 2 اختیار ہیں. ایک تو ایک مزدلفہ سے یہ واپس آئیں اور میدان عرفات کراس کر کے یہ
اس میں مینا میں ہے نا، وہ تو پہلے کراس کر چکے، مزدلفہ سیدھا مینا آئیں گے، ٹھیک ہے. اور مینا سامان اپنے خیمے میں رکھیں اور پھر بعد میں کنکریاں مارنے کے لیے جائیں. اور جو حضرات ٹرین پر آ رہے ہوتے ہیں ٹرین والے آپشن دیتے ہیں کہ آپ نے اگر ڈائریکٹ بھی سیدھا جمرات پر جانا ہے تو وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں. تو بہرحال آپ کی مرضی، آپ سیدھا جمرات پہ جائیں یا آپ اپنے خیمے میں جائیں، سامان وغیرہ رکھ کے اور آپ پھر بعد میں آپ چلے جائیں. یعنی مزدلفہ کے بعد جو سر کرنے کا کام ہے وہ جمرات ہے. ہاں وہ جمرات ہے، کنکریاں مارنی. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ 3 جگہ ہیں جس کو ہمارے یہاں شیطان کہتے ہیں، اصل میں عربی میں اس کو جمرہ کہتے ہیں، ہم نے اس کا نام شیطان رکھا ہے، ویسے ہماری زبان میں اصل تو وہ جمرہ ہی ہے. وہ 3 ستون اور بنے ہمارے ہوئے، لوگ تو کنکریوں میں نہیں بم مارتے ہیں اس کو. تو وہ 3 جگہ ہیں. سب سے پہلا ہے، پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے. تو آج کے دن پہلے کو بھی نہیں، دوسرے کو بھی نہیں، تیسرے کو جا کر 7 کنکریاں مارنی ہے. تو پہلے دن صرف 7 کنکریاں مارنی ہے، اور وہ بھی تیسرے شیطان کو، تیسرے جمرے کو، بڑا جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں عربی میں، اس کو جا کر مارنی ہے. لیکن یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ایک اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں. یہ واقعتاً ایسا نہیں کہ شیطان یہاں پر کھڑا ہے اور ہم اسے مار رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں. کسی انسان سنجیدگی کے ساتھ اللہ کی طرف دھیان رکھے اور جو کنکریاں جتنا حکم ہے بچانے کے دانے یا تھوڑی سی بڑی ہو جائے سے اتنی ہی مارے. اور وہاں پر جو بوتلیں مارنا یا اچھل کود کرنا یا کوئی ایکشن کرنا غیر سنجیدگی متانت کے ساتھ وہ نہ ہو. اور یہ بھی نہیں کوئی شیطان کھڑا ہے کہ مجھے مار رہے ہیں، مجھے لگ رہی ہے، یہ تو مطلب اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، ایک سنت مسنون عمل ہے. تو یہ پہلا کام ہے جو واجب ہے کہ 7 کنکریاں مارنا 10 ذی الحج کو. 10 ذی الحجہ کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب اور یہ ٹائمنگ میں خاص ہے کہ زہر سے پہلے مارنی ہے، عصر سے پہلے مارنی ہے، مغرب سے پہلے مارنی ہے؟ اس کا وقت صبح سے شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بہتر وقت تو ظہر تک ہے، اور ظہر سے بعد بھی شام تک بھی جائز ہے. رات کو ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، لیکن رات کو بھی ہو سکتا ہے. اس میں مفتی صاحب ایک چیز ایڈ کرنا ضروری ہے کہ اب آج کل سعودی حکومت نے ٹائمنگز مقرر کی ہے. اچھا. تو اس سے پہلے کبھی کبھار آپ کو جانے کی اجازت ہی نہیں ہوتی. اور وہ کیا ٹائمنگ ہے؟ اس میں کہ ہر ایک بندے کی الگ الگ، ہر ایک مکتب کی الگ الگ ٹائمنگ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو جانے دیں 4 بجے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹائم رات کو آ جائے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹائم بہت پہلے آ جائے. تو اس میں کوشش کر لینی چاہیے حاجیوں کو کہ وہ اسی ٹائم کی پابندی کریں، اس لیے کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں اور آپ پھنس بھی سکتے ہیں. اور آپ کو اس لیے آپ اسی ٹائم کی پابندی کریں. ایک تو اس بات کا، اور دوسرا مفتی صاحب اس میں پہلی کنکری کے ساتھ ہی تلبیہ تلبیہ ختم ہو جائے گا. یہ جیسی آپ پہلی کنکری ماریں گے تلبیہ روک دینا. تلبیہ روک آج کی تلبیہ اب ختم ہو گیا پہلی کنکری کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد 3 کام باقی رہ گئے، چونکہ حاجی زیادہ تر تو ہیں اجے تمتع کرنے والے. ٹھیک ہے. تو اب تمتع والوں کے لیے دوسری چیز جو ہے وہ حج کی قربانی یا دم شکر، جس کو اصل تو دم شکر ہے، ہم اس کو قربانی کہتے ہیں. جی. تو یہ قربانی وہ قربانی نہیں ہے جو سنت ابراہیمی ہے، جو پوری دنیا کے مسلمان ہر جگہ پر کرتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی قربانی ہے، ہم لوگ وہاں جا کر کریں. یہ وہ قربانی نہیں ہے، صحیح. یہ حج کی قربانی ہے. قربانی بھی نہیں، اصل میں دم ہے، دم شکر ہے کہ ایک سفر میں انہوں نے 2 عبادتیں کی ہیں، تو شکرانے کے طور پر ایک جانور یہ ذبح کر رہے ہیں. پہلے عمرہ کیا، پھر حج کیا. تو اب یہ کیونکہ عام طور پر سعودی حکومت نے سرکاری حاجی ہے تو انہوں نے پیسے لے لیے، انہوں نے ٹائم بتا دیا ہوتا ہے کہ آپ کی قربانی اتنے بجے ہے. اب وہ جو وقت انہوں نے بتایا ہے اس وقت آپ کا جانور ادھر ذبح ہو جائے گا. پرائیویٹ میں کچھ لوگوں نے پیسے جمع کرائے ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہاں پر ایسے فراڈی بھی ہوتے ہیں، ایسے پیسے لے لیتے ہیں اور وہ قربانی نہیں کرتے. تو اس لیے حاجیوں کو ذرا محتاط ہونا چاہیے، تھوڑی تحقیق کرنی چاہیے. اگر سرکاری ہے وہ تو امید ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن اگر انفرادی طور پر ہے تو بہت ہی کسی معتبر بندے کو پیسے دینے چاہیے. جب آپ کی قربانی ہو جائے پھر آپ نے اس کے بعد اپنا سر گنجا کروا لینا، حلق کروا لینا. تو یہ کام تینوں ترتیب سے ہونے چاہیے. پہلے کنکری مارے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پہلی کنکری پہ تلبیہ بند کر دیں، تلبیہ بند کر دیں. 7 کنکریاں ماریں، اور کنکری کے بعد دعا نہیں ہے، 7ویں مار کے فوراً چلے جائیں، ان کے بعد دعا نہیں کرنی. اور اس کے بعد قربانی ہو جائے گی حج کی. اس کے بعد حلق کا سر، حلق کا یا قصر ہو جائے گا. حلق ہی ہوگا، عام طور پر حاجیوں کے بال چھوٹے ہوتے ہیں، حلق ہوگا کیونکہ انہوں نے پہلے عمرہ بھی کیا، اس میں بال چھوٹے کروائے. اب چوتھی چیز ہے طواف زیارت. طواف زیارت ان کو آپشن ہے کہ یہ ابھی بھی کر سکتے ہیں اور یہ فوراً بھی کر سکتے ہیں. طواف زیارت میں ترتیب ضروری نہیں ہے. مثلا آپ نے کنکری ماری، کنکریاں مار لی، اس کے بعد آپ کی قربانی کا ٹائم ہے رات کو، انہوں نے کہا جی مثلا عصر کے ٹائم ہے، تو آپ بہتر تو یہی ہے کہ آپ انتظار کریں اور جب قربانی ہو جائے آپ گنجا کروا دیں، آپ احرام کھول دیں، عام کپڑوں میں جا کے طواف زیارت کریں. اصل طریقہ تو یہی ہے. لیکن اجازت اس کی بھی ہے، اگر آپ جمرات چونکہ بالکل مینا کے آخر میں آتے ہیں تو وہاں سے آپ بجائے پیچھے آئیں، آپ وہیں سے آگے چلے جائیں، جا کر طواف زیارت اسی احرام کی حالت میں کر لیں. طواف زیارت کرنے کے بعد آپ واپس مینا آ جائیں، یا آپ کوٹوال اگر قریب ہے تو وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں. جب آپ کی قربانی ہو جائے اس کے بعد آپ جو ہے نا اپنا سر گنجا کروا لیں اور احرام کھول دیں، غسل وغیرہ کر کے کپڑے تبدیل کر لیں. اب احرام کی اکثر پابندیاں تقریباً ختم ہو چکی ہیں، 1-2 چیزیں باقی ہیں، آپ واپس جو ہے نا وہ آ جائیں.
مجھ سے نے بات کی قربانی آپ کی رات کو ہے، تو یہ جو دم شکر ہے یا جو قربانی ہے جانور ذبح کرنا ہے، تو یہ رات کو بھی کسی وقت ہو سکتا ہے، یعنی جب وہ ٹائم دے؟ 10 ذی الحج تو ختم ہو گیا نا غروب آفتاب کے ساتھ. اس کا یہ جو قربانی ہے 3 دن ہو سکتی ہے، 10 ذی الحجہ کو، 11 کو اور 12 کو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ بہت اہم بات مفتی صاحب نے بتائی کہ اس میں آپ کو ہر بندے پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. کسی قابل اعتماد آدمی سے قربانی کر لینی چاہیے، اور آدمی کو اس دن بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے کہ میری قربانی ہو جائے اور بس میں احرام اتار دوں. یعنی اب جلدی کیا ہے، اتنے دن آپ نے گزار لیے. اس میں اگر آپ بھی طواف زیارت کے لیے نہیں جا سکتے تو سب بہتر یہ ہے کہ آپ رمی کر کے واپس آئیں اپنے خیمے میں، انتظار کریں جب وہ آپ کو کنفرم کر دیں رات کو آپ کی قربانی ہو گئی، رات دن لیٹ ہو گئی، کسی بھی اگلے دن ہو گئی، اگلے دن ہو گئی، تب بھی مسئلہ نہیں ہے، آپ قربانی کریں. تب تک احرام نہیں کھول سکتے تو آپ احرام کے اندر ہی، احرام کی حالت میں ہی آپ آرام کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو قربانی آپ کی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، کسی قابل اعتماد بندے سے، کسی قابل اعتماد ادارے سے ہی کریں، اور قربانی کر لینے کے بعد ہی پھر آپ حلق قصر کریں گے، اس کے بعد تو آپ زیارت کریں گے. تو یہ جو ہم لوگوں کو جلدی ہوتی ہے کہ نہیں میں نے رمی کرتے ہی فوراً قربانی کرنی ہے، پھر فوراً حلق قصر کرنا ہے، اور پھر فوراً جانا ہے طواف زیارت کرنا ہے، پھر اس کے بعد سعی بھی کرنی ہے، اور پھر واپس بھی آنا ہے. تو یہ پورا کا پورا سفر جو ہے نا، جب آپ 10 ذی الحجہ کو روانہ ہوئے تھے مزدلفہ سے، اور یہ سارا کام اگر آپ کرتے ہیں کبھی کبھار یہ آپ کا 30 کلومیٹر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ پورا کا پورا طواف زیارت اور سعی کے ساتھ نا. تو ایک عام آدمی کے لیے جس نے پہلے اتنا سفر نہیں کیا، وہ یہ سارے کام جب کرتا ہے تو اس کا جسم اتنا چور ہو جاتا ہے، بیچ میں آپ کے بیمار ہونے کا اندیشہ ہے. تو ذرا ہاتھ کھولا رکھیں، ریلیکس رہیں. یہ یعنی آپ طواف زیارت بھی آپ لے 2-3 دن کر سکتے ہیں، صحیح تو اس کی بھی بات کر سکتے ہیں. تو اس سے آپ رمی کر کے تسلی سے اپنی قربانی کا وقت معلوم کریں، اس وقت تک انتظار کریں. آپ جا کے مینا کے اندر بھی انتظار کر سکتے ہیں، اپنے ہوٹل بھی جا کے انتظار کر سکتے ہیں، طواف زیارت بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی بہت اہم بات مفتی صاحب نے بتائی کہ آپ طواف زیارت کے لیے انتظار کیے بغیر آپ جا کے طواف زیارت کر سکتے ہیں، اور پھر جیسی آپ کی قربانی کسی بھی وقت ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ. یہ قربانی واجب ہے یا کیا ہے؟ یہ قربانی جو ہے یہ حج کی قربانی ہے، یہ واجب ہے. اگر کسی آدمی کے پاس گنجائش ہے تو وہ قربانی کرے گا. اگر گنجائش نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو پھر اس کے بدلے وہ 10 روزے بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 3 روزے وہ حج سے پہلے رکھیں گے، یعنی 8 ذی سے الحج پہلے 8 کو بھی رکھ سکتے ہیں. 9 کو اس لیے نہیں رکھنا چاہیے کہ عرفات میں اگر آدمی روزہ رکھے تو وہ دعا بھی نہیں کر سکے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عرفات کا روزہ نہیں رکھا تھا جب انہوں نے حج کیا. تو یہ حجاج کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے مسنون ہے، حجاج کے لیے سنت یہ ہے حضور نے خود نہیں رکھا تھا. تو اس سے پہلے 3 دن رکھیں، اور 7 دن جو ہے نا وہ حج کے بعد رکھیں. تو اس سے بھی ہو جاتا ہے. اگر کسی آدمی کو استطاعت نہ ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ قربانی کرے، 500-600-700 ریال اس میں لگ جاتے ہیں. تو اگر استطاعت نہیں ہے تو اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں. لیکن یہ حج افراد والوں پہ واجب نہیں ہے، حج قران اور حج تمتع والوں پہ واجب ہے. اور اگر اس کے علاوہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ ہے مقیم ہے ان دنوں میں، اور وہ صاحب نصاب بھی ہے، اس پہ اپنے جو قربانی واجب ہے عید کی، عید الاضحیٰ کی، وہ الگ سے واجب ہے. اور حج کا دم شکر الگ سے واجب ہے، وہاں بھی کر سکتا ہے اور یہاں پہ بھی کر سکتا ہے کوئی مسئلہ. اور یہ بھی قربانی جو عید کی قربانی کی طرح دم شکر بھی یہ تینوں دن کر سکتے ہیں، 10 11 12 کسی بھی. اور یہ دوسری ہے، یہ جو عید والی، یہ بھی 3 دن کر سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر آپ نے پاکستان میں کرنا ہے اور پاکستان میں 9 ذی الحجہ ہے اور ادھر 10 ذی الحجہ ہے، تو یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ادھر کہہ دیں کہ آپ ایک دن پہلے ہی ذبح کر لیں اور کھا لیں. یعنی کسی ایسے دن ذبح ہونا ضروری ہے کہ وہاں پر بھی قربانی کا دن ہو اور یہاں پر بھی قربانی. اچھا، دم شکر کی قربانی پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے؟ دم شکر کی قربانی آپ نے حدود حرم کے اندر ہی کرنی ہے. تو پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ پاکستان میں دوسری قربانی؟ اچھا، دوسری پہ قربانی فرض ہے. دوسری قربانی جو مالداروں پہ واجب ہوتی ہے، عید کی قربانی جو حج کی قربانی نہیں ہے، وہ اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں جب عید کا دن ہو جائے اس کے بعد آپ کریں گے. ایک بندہ جس پہ حج فرض تھا، وہ فرض حج ادا کرنے کے لیے گیا، اس کا پیسہ بھی ہے، تو اس کی وہ ایک قربانی دم شکر والی کافی ہے یا اس کو دوسری بھی کرنی پڑے گی؟ اگر وہ صاحب نصاب بھی ہے اور مقیم ہے، حج کے دنوں میں بعض حاجی تو مسافر ہوتے ہیں، مسافر پر قربانی، مسافر پر نہیں ہے. اگر وہ مقیم ہے تو پھر اس پر دوسری قربانی بھی آئے گی. یہاں پر ایک اور چیز شامل کر لیں، وہ یہ ہے کہ حج تمتع کرنے والے حاجی چونکہ 10 ذی الحجہ کو جب طواف زیارت کرتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے صحیح بھی کرنی ہے. ان کے لیے ایک آسانی یہ ہے کہ وہ 8 ذی الحجہ کو یا 7 کو جب بھی حج کا احرام باندھیں تو حج کا احرام باندھ کے وہ جا کر حرم میں ایک نفلی طواف کریں اور اس کے بعد حج کی صحیح کر لیں. اچھا، پہلے ہی کر لیں، نفلی طواف کریں اور حج کی صحیح کریں اور اسی احرام کی حالت میں وہ رہیں. پھر آپ وہ مینا آ جائیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا ان کو کہ جب وہ 10 ذی الحجہ کو جب آئیں گے یا 11 12 کو جب بھی طواف زیارت کریں گے، کیونکہ بہت رش بھی ہوتا ہے، بندہ تھکا ہوتا ہے،
تو اس میں صرف طواف زیارت کرنا پڑے گا، ان کو صحیح کرنی نہیں پڑے گی. اچھا یہ ان کے لیے ایک آسانی ہے، لیکن پہلے ان کو حج کے احرام باندھ کے نفلی طواف کر کے اس میں حج کی صحیح وہ پہلے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ طواف زیارت کی بار بار آپ بات کر رہے ہیں 10 ذی الحج کو جو کرنا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ واجب ہے، سنت ہے؟ یہ فرض ہے. یعنی جو دوسرا ہاں شروع میں بات ہوئی تھی وقوف عرفہ ہے طواف زیارت اور دوسری چیز ہے طواف زیارت. یہ تین چیزیں احرام اور طواف زیارت. حج یعنی بنیادی طور پہ جو جس کے بغیر نہیں ہو سکتا وہ احرام، وقوف عرفہ اور طواف زیارت. طواف زیارت ہے. طواف زیارت 10 کو بھی ہو سکتا ہے، 11 کو بھی ہو سکتا ہے اور 12 کو بھی ہو سکتا ہے. احرام کھولنے کے بعد ہو سکتا ہے، احرام کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے اور بعد میں بھی بہتر کر بعد میں سکتے کر ہیں. سکیں. اور خواتین اگر ان کے رخصت کے ایام شروع ہو جائیں تو وہ مزید بھی مؤخر کر سکتی ہیں. ہاں یہ سوال مصعب بتائیے گا کہ اس کا وقت کب تک ہے؟ جیسے خواتین کا مصعب نے کہا کہ وہ مؤخر کر سکتی ہیں، یا وہ 7 8 10 دن مثال کے طور پہ چلتے ہیں، تو وہ کب تک اس کو مؤخر کر سکتی ہیں؟ اور درمیان میں ان کی واپسی کی فلائٹ ہے، پھر کیا کریں گی؟ دیکھیں سب سے بہتر تو ہے طواف زیارت 10 ذی الحجہ کو کر لینا اگر استطاعت ہو. 10 نہ ہو تو 11 کو کر سکتے ہیں، 11 نہ ہو تو 12 کو کر سکتے ہیں. اچھا جو مردوں کے لیے تو 12 سے لیٹ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ لیٹ کریں گے تو ان پہ ایام تشریق کے اندر اندر ہی. ایام تشریق تو خیر اس کے بعد بھی ہے. ایام تشریق جو ہے نا، ایام نحر 3 دن کے اندر قربانی کا. ایام نحر 3 ہے، ایام تشریق اس کے بعد بھی 1 ہے، تو 1 ہے یا 2 ہے شاید. تو اس میں جو خواتین ہیں تو خواتین کے لیے اس بات، اگر خواتین ماہواری کا ایام نہیں ہے تو ان پر بھی لازم ہے کہ وہ انہی 3 دنوں کے اندر طواف زیارت کریں گے 10 11 12 میں. 10 11 12. اگر ان کے ماہواری کے ایام سٹارٹ ہو گئے تو طواف چونکہ حدود یہ مسجد حرام کے اندر ہوتا ہے تو ان کے لیے پھر انتظار کرنا لازم ہے. وہ پھر مؤخر کر سکتی ہیں اور مؤخر کرنے کی صورت میں ان پہ دم واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا، اگر فلائٹ کا ٹائم ہے تو ایسے خواتین کے لیے اصل میں ہم لوگ مسائل بھی نہیں سیکھتے، پہلے سے پلاننگ بھی نہیں کرتے. ہر چیز پلاننگ کے ساتھ کرنی چاہیے. اگر خاتون کو یہ اندازہ ہے کہ ان ایام میں مجھے ماہواری آ سکتی ہے تو پہلے سے جا کے کسی ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کرے اور ایسی دوائی استعمال کرے کہ اس کو اس طرح کی صورتحال سے دوچار نہ ہونا پڑے. اور اگر اس کو پتہ ہے، خاص طور پہ وہ خواتین جن کی فلائٹ ریٹرن فلائٹ فوری طور پہ ہے اور جلدی ہے، اور نمبر 2 ان کے ماہواری کے ایام ان دنوں میں آ سکتے ہیں، تو ان کو لازماً کنسلٹ کرنا چاہیے. جن کے فلائٹس لیٹ ہیں یا جن کو جو ہے نا ان دنوں میں کوئی خطرہ نہیں ہے تو اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جن کا یہ مسئلہ ہے ان کو پہلے سے ہی ایسی کوئی انتظام کر لینا چاہیے تاکہ ان کو کوئی اس صورتحال سے دوچار نہ ہونا پڑے. اس لیے کہ کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ 10 11 12 کو طواف زیارت کر لے جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن ان کیس وہ لیٹ ہو جاتا ہے، مسئلے مسائل پریشانی ہو جاتی ہے، تو ہم یہ بھی مسئلہ سامنے آنا چاہیے کہ اگر لیٹ ہو جاتا ہے، ڈیلے ہو جاتا ہے، عورت کا تو بتا دیں اس کی مجبوری ہے، اس کا یہ کنسلٹ کرے اور دوائیاں وغیرہ جو بھی ہے. مرد کیا کرے اگر اس سے ہو گیا ہے؟ مرد کو پھر طواف تو حرام میں کرنا ہے، لیکن اس پر ایک دم آئے گا، ایک یعنی قربانی کرنی، طواف بھی کرنا ہے، دم بھی دینا ہے. اور خواتین کے لیے بعض دفعہ یہ صورت ہو سکتی ہے کہ دوائی نہ لی یا دوائی لینے کے بعد بھی باوجود آ گیا اور واپسی کی فلائٹ بھی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے فلائٹ کو مؤخر کرے یا کوئی صورت بنائے. لیکن کوئی صورت نہیں ہے تو آخری حال پھر یہی ہوگا کہ وہ اسی حالت میں وہ کیا کرے گی، طواف کرے گی اور اس کے بعد ایک بدنہ یعنی بڑی قربانی اونٹ کی یا گائے کی 7 حصے وہ کرنی پڑے گی. یہ آخری آپشن ہے ان خواتین کے جن کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یعنی وہ فلائٹ لیٹ بھی نہیں کر سکتی، دوائی استعمال نہیں کی یا دوائی کے باوجود بھی بعض دفعہ خواتین کے نہیں تو باقی کی حالت میں کرے گی مجبوراً کر کے، اور اب کوئی اور حل نہیں ہے. لیکن ایک چیز یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں فلائٹ ڈیلے نہیں، لیکن فلائٹ ڈیلے نہیں ہو سکتی، لیکن آپ تو اور ٹکٹ لے سکتے ہیں نا. ہاں وہ جتنے کا بدنا دینا ہے اتنے کی نئی فلائٹ آ جاتی ہے. تو اس لیے پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ رش زیادہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے تھوڑا ناممکن ہو یا بعض دفعہ، لیکن بہرحال کوشش پوری کرنی چاہیے. آخری حال یہی ہے. مریض کا کہا تھا کہ وہ وقوف عرفہ سے ایمبولینس میں اس کو گزار دیتے ہیں، تو وہ ٹھیک نہیں ہوا ابھی تک، تو اس کا طواف زیارت کا طواف زیارت پھر بھی طواف زیارت تو کسی آدمی کے کندھے پر بھی ہو سکتا ہے، ویل چیئر کے اندر ہو سکتا ہے، الیکٹرک گاڑی کے اندر ہو سکتا ہے. تو الیکٹرک گاڑی تک پہنچنے کے لیے بھی وہ یاد ہے پچھلی دفعہ ہم گئے تھے کہاں پہ جا، تو اس لیے یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے سہارے جا سکتا ہے، لیکن طواف زیارت اس کو بھی کرنا پڑے گا، کرنا ہی پڑے گا. طواف زیارت کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. باقی بہت ساری چیزوں میں سہولت ہے، وہ دم دے سکتا ہے، لیکن طواف زیارت اگر کوئی بندہ گھر بھی آ گیا تب بھی اس کا حج جو ہے نا، اس لیے کہ جو اچھا ایک چیز ذہن میں رہے کہ یہ جو قربانی ہر چیز کا اینڈ بھی واضح ہونا ضروری ہے کہ تلبیہ ہم نے ختم کیا پہلی رویم پہ، احرام آپ نے کھولنا ہے قصر حلق پہ، لیکن قصر حلق کے بعد ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہے، خوشبو وغیرہ یہ ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. بیوی کے ساتھ تعلق نہیں قائم کیا جا سکتا. بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا حلال ہوتا ہے. اتنی تھکاوٹ میں کس کو خیال آتا ہے؟ طواف زیارت تک تو انہوں نے جو ایسے جوڑے گئے ہوتے ہیں انہوں نے 5-6 دن گزارے ہوتے ہیں،
تو اس لیے طواف زیارت سے پہلے جو ہے نا وہ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے. طواف زیارت کر لینے کے بعد ہی وہ ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں. تو اگر طواف زیارت اس نے لیٹ کر دیا اور آگے چلتا گیا تو تب تک وہ یہ دوسرے پابندی سے ابھی تک نہیں نکلا. تو اس کا خیال اگر ہو گیا تو پھر جو ہے نا اس کو دم دینا پڑے گا, بڑی مہنگی پائے گی. تو پھر اس میں وہ ہے کہ اگر طواف زیارت سے پہلے نا تو اس میں وہ آتا ہے بدن آتا ہے. اچھا, بڑا دم آتا ہے. یہ دو چیزیں ایسے بڑا دم آتا ہے. طواف زیارت سے پہلے اس میں بیوی سے بستری کی صورت میں بدن آتا ہے. دو چیزوں میں بدن آتا ہے. ایک بہت ہی مہنگا ہے, ایک جو طواف زیارت اس میں جنابت کی حالت میں کرے مجبور اس یعنی عورت پہ بدنا اگر وہ کر رہے ہو, مرد سے بدنا اگر, بس صحیح ہے, ٹھیک ہے, اتنی وضاحت کافی ہے. تو آپ نے جمرات کی رمی بتائی تھی کہ 3 ہونی ہے, 70 کنکریاں لے لینی ہے. ہم نے 10 تاریخ کو 7 ماری ہیں, ابھی ہماری یعنی 63-64 باقی. ان کا کیا کرنا, ان کنکریوں کو لے کے پھر رہے ہیں ابھی 10 تاریخ کا تو ہمارا پورا ہو گیا, قربانی بھی ہوگی, حلق قصر بھی ہو گیا, آرام بھی کھول دیا, اب 2 دن زیارت بھی چلے ہو گیا, 2 دن رہ گئے 11-12. ٹھیک ہے. اب حاجی طواف زیارت کر کے واپس مینا اپنے خیمے میں پہنچ گئے. اچھا, یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیں کہ مینا میں بہت سارے حاجیوں کے خیمے مزدلفہ میں ہیں, جس کو مینا جدید کہتے ہیں. یہ اصل میں مزدلفہ ہے, ایکسٹینشن ہے, اس کو مینا جدید یہ لوگ کہتے ہیں, مزدلفہ ہی. تو حاجی بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا تو حج نہیں ہوگا, ہم تو یہاں پر مینا سے باہر ہیں. تو اس میں پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ مینا میں قیام ویسی سنت ہے, تو مجبوری کی وجہ سے انہوں نے باہر رکھا ہے. تو ایسی ہوتا ہے جیسے آپ مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے گئے اور مسجد میں نمازیوں کی جگہ نہیں, اور باہر آپ روڈ پہ نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک, اس طرح کی صورت حال, اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پر پھر بھی اگر آپ کوئی صحت مند حاجی ہے, وہ کچھ دیر کے لیے مینا قدیم میں آتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جن کے ساتھ خواتین ہیں یا بوڑھے ہیں یا جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں تو وہ تو بالکل اس قسم کا رسک نہ لیں اور وہ اپنے خیمے میں وہاں پر ہی وقوف کریں. اب 11 اور 12 کو حاجی وہیں پر مینا میں اپنے خیمے میں رہیں گے. یہ 2 دن ٹھہرنا سنت ہے, ہاں مسنون ہے. خیمے میں رہیں گے, ذکر اذکار کریں گے, نمازیں پڑھیں گے, اور ظہر کا ٹائم داخل ہونے کے بعد یہ جائیں گے اور وہاں پر 12 کو, یہ اس کو 11 کو بھی اور 12 دونوں کو, یہ تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے. پہلے کے پاس جائیں گے اور وہاں پر قریب جا کر اس کو بسم اللہ اللہ اکبر 7 کنکریاں ایک کر کے مارنی ہے. پھر اس کا پیچھے ہٹ کے لمبی دعا مانگے. پھر دوسرے کے پاس جا کر اسے اس طرح 7 کنکریاں مارے. پھر پیچھے ہٹ کے قبلہ رخ ہو کے لمبی دعا مانگے. پھر تیسرے کو 7 کنکریاں مارے اور اس کے بعد دعا نہیں ہے. یہ 11 کو بھی اسی طرح ہے اور 12 کو بھی اسی طرح. تو 21 اور 21 42 ہو گئی, 42 ہو گئی, اور 7 وہ 49 ہو گئی جی. 3 دن کے 49 ہے, اور چوتھے دن مارنی ہے تو 21 پر مزید کر لیں, اس میں تقریباً 71 ہو جائیں گی. تو اب اس میں اگر طواف زیارت انہوں نے کل 10 کو نہیں کیا تو 11-12 کو پھر طواف زیارت کر سکتے ہیں, واپس پھر آ جائیں, صحیح بھی کر سکتے ہیں. ہاں صحیح بھی کر سکتے ہیں. تو 11 کو بھی واپس خیمے میں آ جائیں, رات رہیں, اگلے 12 کو بھی. یعنی 11 اور 12 کی جو چیز ہے سنت ہے, واجب ہے, رمی واجب ہے, وہ صرف 11 اور 12 دونوں کو رمی یا 3 شیطانوں 3 شیطان 7 کنکریاں مارنا واجب ہے. اور دوسرا طواف زیارت اگر نہیں کیا تو وہ کر سکتے ہیں. باقی صرف مینا میں ٹھہرنا ہے اور اس میں اللہ کا ذکر کرنا ہے. تو اس میں حاجیوں کو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے, باس مباحثے, گالم گلوچ, آپ کا پیکج کتنے میں ہے, اس کا کتنے میں, آپ کا کھانا کیسے ہے, ہمارا کھانا کیسے ہے, آپ ان چیزوں میں وقت ضائع کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ آپ کے گویا کہ یہ سمجھیں کہ آپ کی زندگی کے قیمتی ترین دن ہیں. شاید وہ ایک دفعہ آئیں دوبارہ نہ آ سکیں, اور پوری دنیا کے کئی ارب لوگوں میں سے اللہ نے آپ کو چنا اور ایک خاص جگہ تک پہنچایا, تو آپ بہت چنے ہوئے لوگ ہیں. اس لیے ان اوقات کو بہت قیمتی اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے, دعاؤں میں, ذکر اذکار میں گزارنا چاہیے. لڑائی جھگڑا, باس مباحثہ, کھانا اگر کمزور بھی مل گیا, کھانے میں حاجی بہت لڑتے ہیں, کھانا ہمارا کیسا ہے جی, ہم نے تو اتنے پیسے دے کر آئے, یہ کھانا ایسا ہے. تو اس پر ایک بندہ ڈنڈی مار رہا ہے وہاں پہ جو وینڈر ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس بندے کو آپ نے پیسے دیے ہیں پاکستان سے, اس کی استطاعت میں ہے ہی نہیں کہ وہ آپ کو کھانا دے. اس نے آگے کسی اور کو دیا ہے اور اس بندے تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے. درمیان میں کتنے واسطے ہیں, تو بس چھوڑ دیں, آپ اس پر اللہ پہ چھوڑ دیں اور اپنے حج کو خراب نہ کریں. خیر کھانا اگر کمزور بھی کھا لیا تو کوئی مسئلہ نہیں, کھانا کھانے میں بندہ نہیں آیا نا, کھانا تو باپ پوری زندگی بندہ کھاتا رہے گا. تو اس لیے بہرحال یہ ہے کہ 11-12 کو کنکری مارنی ہے. ٹھیک ہے. 12ویں کو جب آپ نے کنکری مار لی تیسرے شیطان کو, اس کے بعد آپ کے پاس پھر اختیار ہے کہ آپ واپس مینا آ جائیں, اور اصل طریقہ بھی یہ ہے کہ مینا آ کر آپ ٹھہر جائیں, رات گزاریں, اگلے دن پھر چوتھے دن کی بھی اسی طرح تینوں کو کنکری ماریں اور پھر جائیں. اور یہ افضل طریقہ ہے, یہی مسنون ہے. لیکن عموماً حاجی تھکے ہوتے ہیں اور بہت کم تعداد ٹھہرتے ہیں, زیادہ حاجی بس تیسرے دن کی کنکری ماری اور اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں 2-3 چیزیں ایڈ کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مفتی صاحب نے جس چیز کی طرف ذکر کیا نا, قرآن مجید میں بھی 3 چیزوں, آپ نے 2 حج کیے اس لیے چیزیں بہت ایڈ کر رہے ہیں. ایک بات قرآن مجید میں روکا گیا فلا رفث, کوئی فحش گفتگو نہیں کرنی, ولا فسوق,
ٹھیک ہے, اس طرح کوئی گالم گلوچ نہیں کرنا, ولا جدال اور لڑائی جھگڑا نہیں یہ 3 چیزیں اس نے ذکر کی. ویسے تو سارے گناہ ناجائز ہیں کہ شیطان اس وقت ان تینوں چیزوں کی بہت تھکاوٹ ہوتی ہے, فرسٹریٹ ہوا ہوتا ہے, جو ہے نا آپ خیمے مرضی کے مطابق نہیں ہے, ہاں خیمے میں پہنچتے ہیں کہتے ہیں یہ کارنر پلاٹ میرا ہے تو وہاں پہ حاجی جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے نا جو میاں بیوی جاتے ہیں ان سے اس طرح کی کوئی حرکت سرزد نہ ہو جائے, کوئی جھگڑا گالم گلوچ نہ ہو. اس سے تو وہاں عورتیں مرد الگ الگ نہیں ہوتے, ایک ہی خیمہ دیتے ہیں؟ خیمہ نہیں ہوتے, ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, الگ الگ ہوتے ہیں, لیکن جو ہے نا شیطان موقع تو ہی نہیں ہوتا, شیطان کوشش کرتا ہے مطلب گفتگو بھی نہیں کرنی نا, فوش بات بھی اس قسم کی نہیں کرنی. اسی طریقے سے ایک اور چیز اس کی کوشش کر لینی چاہیے کہ مینا چونکہ 3 دن ہوتے ہیں, اس سے پہلے بھی تو لوگ جو ہے نا وہاں پہ جا کے انہوں نے پیکج لگایا ہوتا ہے, اور جو ہے نا یعنی آپ تصور کریں کہ مینا کے اندر ہمارے ساتھ ایک حاجی صاحب تھے جو فجر کی نماز قضا کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ میری پچھلی 30 سال سے عادت ہے کہ میں رات کو 2 بجے سوتا ہوں اور پھر جاگنے کے بعد پھر میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں. تو ان جگہوں پہ جا کے پھر گفتگو میں مشغول رہنا اور اس طرح کے واحیات کی قسم کے کام کرنا یہ بہت زیادہ بدنصیبی ہے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ذکر و اذکار اور اس کے لیے آپ اپنی ورد متعین کریں, آپ وہ کریں. تیسری بات یہ ہے کہ جو 10 ذی الحجہ کو آپ واپس جاتے ہیں مینا, تو یہ جانا سنت ہے. کچھ لوگ اس دن اتنی زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے کہ وہ ہوٹل تک پہنچتے پہنچتے جو ہے نا وہ بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان سے مزید جایا نہیں جا رہا ہوتا. اگر آپ ہوٹل پہنچ گئے اور آپ بالکل آپ کے اندر ہمت نہیں ہے تو آپ ہوٹل کے اندر رات گزار سکتے ہیں, خصوصاً اگر بوڑھے یا خواتین ساتھ ہیں. اگلے دن آپ نے زوال کے بعد رمی کرنی ہے نا, تو آپ ہوٹل کے اندر رات گزار کے اگلے دن فجر کے بعد اشراق کے وقت یعنی آپ زوال کے وقت تک مینا چلے جائیں. مینا جانا سنت ہے, کوشش کر لینی چاہیے, لیکن اس طرح بوڑھوں اور خود اپنے آپ پر جو ہے نا رحم کرنا چاہیے. ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو جمرات کی رمی ہے اس کے لیے بھی ابھی ٹائم فکس ہے. تو آپ نے زوال سے پہلے تو آپ رمی کر نہیں سکتے, زوال کے بعد آپ رمی کریں گے, زوال کے بعد غروب آفتاب تک کر سکتے ہیں, رات کو بھی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کا ٹائم ایسے وقت میں فکس ہے کہ آپ کو غروب آفتاب سے پہلے ہے یا اس کے بعد ہے تو آپ کو کوشش نہیں کرنی چاہیے. اب آج کل تو پچھلے سال تو حج میں ایسا ہوا کہ اس کے سے پہلے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ جا ہی نہیں سکتے, آپ کو خیمے کے اندر بند کر دیا جاتا ہے. جب آپ کا ٹائم آئے گا تو آپ اسی وقت نکلیں گے اور جا کے وہ کریں گے. تو وہاں پہ یہ ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ سامنے تو جمرہ ہے. کبھی کبھار آپ جب جاتے ہیں نا تو واپسی پہ جاتے ہوئے آپ کو اتنا دور سے آنا پڑتا ہے, اس لیے کہ اگر وہاں پہ دونوں تو جانب سے چلنا پڑے تو بہت مشکل ہوتی ہے. تو اس لیے ان اوقات کا خیال رکھنا چاہیے, انہی اوقات میں ہی جانا چاہیے, اور اس طرح کی صورتحال نہیں بنانی چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ خود بھی مشکل میں پڑیں, کسی اور کو بھی مشکل میں ڈال دیں. اس کا یہ مینا سے اگر کوئی بندہ 10 کو جاتا ہے جمرات کی رمی کر کے تو وہاں پہ زیارت کرتا ہے, اور پھر وہ مینا آنے کے بجائے ہوٹل میں چلا جاتا ہے اور مستقل وہیں پہ رہتا ہے, اور وہاں سے آتا ہے رمی کرتا ہے پھر ہوٹل واپس چلا جاتا ہے, تو اس کا ہو جائے گا حج. تو اس کا ہو جائے گا اس لیے کہ مینا کے اندر رہنا سنت ہے, لیکن کوشش کر لینی چاہیے کہ مینا کے اندر رہ کے لوگوں کے ساتھ رہے, انہیں کے ساتھ سنت رہے, مطلب ثواب میں کمی آ جائے گی. کتنا پیسہ لگایا تو ثواب پورا لینا چاہیے, ثواب میں کمی نہیں کرنی بغیر کسی عذر کے. ثواب کی اگر بات ہے تو آپ نے کہا کہ 12 تک تو ضروری ہے رمی, وہاں مینا میں رکنا ہی رکنا ہے, آپ نے 3 دن رک گئے ہیں آپ, تو اگر کوئی بندہ 13 تک رکتا ہے تو اس کی خاص فضیلت ہے. خاص فضیلت یہ ہے کہ ایک بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 تک رکے تھے. دوسری بات ہے کہ قرآن مجید میں ہے فمن تعجل فلا اثم علیہ, جو پہلے آیا اس پہ گناہ نہیں ہے, ومن تأخر, اور اس کے ساتھ لمن اتقى بھی کہا گیا ہے. تو یعنی تقوی کا عمل یہ ہے کہ آدمی رک جائے. اور تیسری بات ہمارے ساتھ ایک حاجی صاحب تھے, وہ کہتے تھے کہ جب یہ شادی کا مرحلہ گزرتا ہے نا تو شادی کے بعد جب سارے لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اپنے لوگ ہیں یہ ذرا ٹھہر جائیں نا, یہ جب باقی مہمانوں کو رخصت کر کے بعد میں ہی دیں گے. تو جو مہمان ہوتے ہیں ان کو پہلے چلتا کر دیا جاتا ہے, تو اس لیے جو رہتے ہیں وہ اپنے لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ 12 ذی الحجہ کو فوری طور پہ وہاں پہ سہولیات ختم کر دی جاتی ہیں, نل کے نکال لیے جاتے ہیں, پانی بند کر دیا جاتا ہے, اس لیے کہ اکثر لوگ چلے جاتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ نے ٹھہرنا ہے تو آپ بتا دیں کہ وہ آپ کا پانی, آپ کی بجلی, آپ کا کھانا, یہ ساری چیزوں کا انتظام کریں. اور پابند ہوتا ہے کرنا ان پر لازم ہے معاہدے کے روح سے, لیکن اگر آپ عام طور پر حاجی ٹھہرتے نہیں تو وہ چلے جائیں. اگر آپ ان کو کہیں گے تو سارا انتظام آپ کے لیے کریں گے. لیکن اگر آپ نے نہیں جانا نا, اگر آپ نے جانا ہے تو پھر آپ غروب سے پہلے نکلیں گے. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں چلو شام کو نکل جاؤں گا, تو آپ رمی کرنے کے بعد نکل جائیں. اگر غروب آفتاب ہو گیا آپ کے اوپر تو اب آپ پھر اگلے دن کی رمی کریں گے. لیکن اگلے دن کی رمی میں ایک سہولت یہ ہے کہ اگلے دن کی رمی آپ زوال سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. سورج شروع ہونے کے بعد آپ جا کے رمی کرتے ہیں اور اس کے بعد چلے جائیں, تو اچھا خاصا ثواب بھی آپ سمیٹ لیتے ہیں اور رات مینا میں ٹہل جاتے ہیں. لیکن اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اس میں ایک بات اور شامل کرنا ہے کہ غروب کے بعد بھی اگر آپ جاتے ہیں تو جا سکتے ہیں, لیکن مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. لیکن اگر صبح صادق ہو گئی صبح تو پھر یہ ہے کہ اگلے دن کی رمی آپ پر واجب ہو جائے گی, پھر آپ نہیں کریں گے تو آپ پر دم آ جائے گا. اچھا, اگر آپ رک گئے ہیں اور پھر رک گئے ہیں, اگلے دن صبح صادق ہو گئی, اگلے دن شروع ہو گئے,
پھر آپ پر رمی اگلے دن کی چوتھے دن کی واجب ہو گئی ہے، پھر آپ حال میں کرتے جائیں. اور اس میں خاص طور پہ ان جگہوں کو ٹارگٹ کرنا چاہیے جو دعاؤں کی قبولیت کے مقامات ہیں. مثلا جیسے جو رمی ہے، پہلی رمی کے بعد اور دوسری رمی کے بعد آپ نے رک کے قبلہ رخ ہو کے دعا کرنی ہے، اور یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اور ویسے اس موقع پر ایک ذکر سنت بھی ہے کہ اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعی مشکورا وتجارۃ لن تبور بھی ہے. یہ ہر ایک رمی کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے. اور دوسری یہ کہ تلبیہ بند ہونے کے بعد اب آپ نے تکبیرات تشریق کہنی ہے. یعنی ان اوقات میں خاص طور پہ مسلمانوں کا اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے باقی اذکار کے ساتھ. تو رمی کے وقت جو ہے نا یہ بسم اللہ اللہ اکبر اور یہ دعا کرنی چاہیے. اور تیسری رمی کے بعد جو ہے نا دعا نہیں ہے. اس کے بعد جیسے آپ تیسری شیطان کی رمی کریں گے اس کے بعد پھر آپ نے فوراً چلے جانا ہے. اس کے بعد دعا کرنا سنت ہے. یہ آخری جمرے کے بعد دعا ہے ہی نہیں. پہلے دن اسی کی رمی، اس کے بعد بھی دعا نہیں ہے. دوسرے تیسرے دن چوتھے دن بھی اس کے بعد دعا نہیں ہے. وہ سب 11 12 اور 13 بھی چلے ہم ایڈ کر لیتے ہیں. آپ نے جمرات کر لیا، 3 دن کیا یا 4 دن کیا، لیکن جمرات کے بعد کا اگلا حکم حج کا کیا ہے؟ اور وہ سنت ہے، واجب ہے، اور اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں ایک بات تو شامل کر لیں کہ 12 کی جو رمی ہے خاص طور پر 11 12 دونوں کی یہ ظہر کا ٹائم داخل ہونے سے پہلے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، زوال کے بعد ہی کریں. خاص طور پر آخری دن حاجی جلدی میں ہوتے ہیں تو صبح اس کی رمی کر کے جا رہے ہوتے ہیں. تو اگر کسی نے زوال سے پہلے کر دی، ٹائم داخل ہونے سے پہلے تو وہ رمی نہیں ہوئی، اس کو یا دوبارہ کرنی ہوگی یا اس پر ایک دم آ جائے گا. یہ تو اتنے دم آ رہے ہیں اور حاجی جس طرح ہمارے لگے ہوتے ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے کہ حاجی سیکھ کر نہیں جاتے، پوچھ کر نہیں جاتے، بس جیسے کوئی کہتا ہے کرتے رہتے ہیں. دم یہ سمجھے کہ دم جیسے نماز میں سجدہ سہو ہے نا، ایسے دم ہے. نماز میں صاحب تو بندے کو بڑے عرصے بعد جا کے کبھی پیش آتا ہے، لیکن جس طرح کے یہ مسائل ہیں چونکہ اس میں تھکاوٹ بہت ہوتی ہے اور مسلسل 5 دن چل رہا ہے، ہر بندہ اپنی سہولت دیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے اسی میں دیکھ لیں کہ زور سے پہلے آپ نہیں کر سکتے رمی، لیکن لوگ کرتے ہوں گے اور بڑی تعداد کے اندر کرتے ہوں گے. ایک بار نہیں کرنا چاہیے، کریں گے یا دوبارہ صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور پھر رمی کے بعد کا اگلا جو ہے آخری واجب حج کا وہ طواف وداع ہے. ٹھیک ہے، طواف وداع کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جب بھی چاہے طواف زیارت کے فوراً بعد اس کا وقت شروع ہے، اب جب بھی چاہیں گے طواف وداع کر سکتے ہیں. لیکن رمی کے بعد ہے یا رمی سے پہلے بھی کر سکتے ہیں؟ کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں. طواف زیارت کے بعد، ٹھیک ہے، طواف زیارت کے بعد طواف وداع کا وقت شروع ہو جاتا ہے. آپ نے طواف زیارت کیا، پھر کہا فوراً یار چلو میں طواف وداع بھی کر لیتا ہوں. بہتر تو یہ بالکل انسان آخر میں کرے، لیکن اگر کسی نے جلدی بھی کر لیا تب بھی اس کا ہو جاتا ہے. اور اگر آپ نے حج سے فارغ ہونے کے بعد عام طور پر نفلی کسی نے طواف کیا تب بھی طواف وداع کے قائم مقام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور خواتین اگر ان کے رخصت کے ایام شروع ہو جائے تو ان سے طواف وداع ساکت ہو جائے گا، ہو جاتا ہے اگر ان کو بعد میں موقع نہ ملے. یا ایک بات اور سمجھ لیں کہ بعض دفعہ حاجی طائف چلے جاتے ہیں یا میقات کی حدود سے باہر نکل جاتے ہیں، ان کا حج کا ایک واجب رہتا ہوتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ پہلے اپنا یہ آخری واجب ادا کریں طواف وداع، اس کے بعد اگر انہوں نے دوبارہ عمرہ کرنا ہے، طائف جانا ہے یا کہیں اور جانا ہے تو پھر مدینہ بھی لوگ جا رہے ہیں. اور اگر وہ چلا گیا ہے بغیر کیے، پھر چلا گیا تو دم آ جاتا ہے. لیکن اگر کر لیں دوبارہ واپس آ جائے دم صرف دم آئے گا یا اس کو آ کے طواف بھی کرنا ہے؟ نہیں، یا دم سے ہو جائے گا؟ نہیں، ویسے تو دم آ جاتا ہے، لیکن اگر واپس آ کے طواف کر لے تو دم ساکت ہو جاتا ہے. صحیح. اور اگر پاکستان آ گیا یا باہر چلا گیا پھر تو اب دم ہی دینا، پھر طواف نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی مکے کا حاجی ہے، وہ رہا ہی مکہ میں، طواف وداع نہیں ہے، وہ طواف زیارت کے بعد وہ فری ہے، وہ طواف زیارت کے بعد بس اس پہ ان کے لیے طواف وداع بھی نہیں ہے. اور جو پہلے دوسرے حاجی طواف قدوم کرتے ہیں، ابتدائی طواف کرتے ہیں، اس پر وہ بھی نہیں ہے. اور ان کے لیے یہ حج تمتع اور قران بھی نہیں ہے، وہ صرف سمپل حج کریں، صرف افراد ہے. یعنی آپ نے رمی کر لی، رمی کے بعد آپ نے صرف طواف وداع کرنا ہے اور اس کے بعد آپ فری ہیں، آپ گھر جائیں جدھر جائیں، آپ کا جو ہے نا اللہ خیر. طواف وداع کرنا چاہیے کیونکہ عمرے سے پہلے خاص طور پر اگر طائف جنون جانا ہے، مدینہ منورہ جانا ہے، وہ تو وہاں جانے سے پہلے کر لیں، کیونکہ ابھی حج کا ایک واجب باقی ہے ان کے. ٹھیک، یہ آخری واجب ہے حج کا. صحیح ہے. مصعب، میرا خیال ہے کہ تمام جو ہے نا وہ مسائل ہو گئی ہیں. متفرق میں 1-2 چیزیں ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. حج بدل عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے باپ پہ حج فرض تھا، وہ فوت ہو گیا ہے، یا ہمارا باپ پہ حج فرض ہے لیکن وہ تھا، لیکن وہ اتنا مریض ہے وہ چل پھر نہیں سکتا. تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے اور کیسے ہوتا ہے، اور اس کے لیے کیا اس کے SOPs ہیں؟ دیکھیں، حج بدل ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فرمایا کہ میرے والد صاحب سواری پہ بیٹھ نہیں سکتے اور ان پہ حج فرض ہے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج بدل کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر آپ کے والد صاحب کے ذمہ کسی کا قرضہ ہوتا ہے تو آپ نے دینا تھا. انہوں نے کہا جی دینا تھا. کہا پھر اللہ کا قرضہ بھی دینا ہوتا ہے. تو اس سے جو لوگ جن پر واجب ہیں ان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی کو حج کرائیں یا وہ مرنے سے پہلے وصیت کر جائیں کہ ان کی طرف سے حج کرا دیا جائے.
وہ کسی اور کو حج کرنے کے لیے بھیجیں. سب سے بہتر یہ ہے کہ ایسے کسی بندے کو حج کے لیے بھیجیں جس نے پہلے حج کیا ہو. حج بھی اور حج کے مسائل بھی ڈاکٹر صاحب اپنے لیے ہمارا کر رہے ہیں, یہ بہت اہم بات ہے, اس کی وجہ ہے. لیکن سب سے بہتر یہ نہیں کہ وہ اپنے خونی رشتہ دار کو بھیجے, وہ حج سیکھ لے نا, وہ جس دل سے وہ دعائیں مانگے گا وہاں سارے دل سے مانگتے ہیں. ایسا مسئلہ ہے کہ حج نا کرنے سے زیادہ سیکھنا ضروری ہے, اور لوگ سیکھ کے نہیں جاتے اور بہت چیزیں غلط. ڈاکٹر صاحب کو تو آتا ہے, نہیں, اس لیے ان کی آپ نہیں مسکرا جا سکتے. ان کی میں بھی اچھا پہلے میرے لیے اپنا کرنا ضروری ہے. حج بدل وہ کر سکتا ہے جس نے پہلے حج کیا ہو. اچھا, لیکن بہتر نہیں. بہتر نہیں, اور ویسے مطلب طریقہ نہیں آتا, مشکل. اصل میں دیکھیں مسائل میں پیچیدگی جب یہ بندہ چلا جاتے ہیں, آپ چلے گئے مثال کے طور پہ اور آپ پہنچ گئے اور حج کے ایام بھی ہیں, تو آپ پر تو اپنا بھی فرض ہو جاتا ہے. پھر آپ اپنا چھوڑ کے کسی اور کا کر رہے ہیں, تو اس لیے اپنا کیا ہوا بہتر ہونا چاہیے تاکہ وہ والا مسئلہ نہ ہو. کسی اور کی طرف سے کر لینا چاہیے, اور وہ بندہ جب اس کی طرف سے حج کرنے کے لیے جائے گا تو وہ حج کر لے گا, اور اس نے سارے کے سارے اعمال اسی طرح سے کرنے ہیں جس طرح پہلے کیے اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے. بس صرف یہ ہے کہ آخر میں جب وہ حج دوسرے کی طرف سے ہو جائے گا اور اس کی طرف سے وہ حج ادا ہو جائے گا, بس اس کو شروع میں نیت کرنی ہے کہ فلاں کی طرف سے حج کر رہا ہوں. اچھا, اس میں یہ سمجھے کہ ایک تو حج بدل ہے, یہ وہ ہے کہ جس نے وصیت کی ہے, وہ بہت معذور ہے یا مرتے وقت وصیت کی. ایک یہ ہے کہ انسان فوت ہو گیا ہے, ویسے کسی کے والد صاحب تھے, والدہ دی فوت ہو گئی, ان کی طرف سے میں حج کرنا چاہتا ہوں, تو اس کو حج بدل کہتے ہیں. حج بدل نہیں, یہ سال ثواب والا حج ہے. اس میں وہ شخص اپنی طرف سے حج کر کے اس کا ثواب کسی کو پہنچا دے گا, یا جس کے لیے کیا اس کو پہنچا دے گا. تو وہ آسان ہے, عام سمپل حج کر کے اس کا ثواب اس کو پہنچا دے گا. تو وہ حج بدل نہیں, وہ سال ثواب. صحیح ہے. قرض لے کے حج کرنے کا کیا حکم ہے؟ کہ حج فرض نہیں ہے لیکن دل ہے, چاہت ہے, ایک تڑپ ہے, کو کہتا ہے میں قرض لے کے حج کر لیتا ہوں. اگر انسان کو یہ امید ہے کہ میرا قرض ادا ہو جائے گا, کوئی چیز بیچ دوں گا, ابھی بکنی ہے, بک جائے گی, یا کوئی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا, تو اس سے میرے پیسے آ جائیں گے, غالب گمان میں قرضہ ادا کر دوں گا, تو پھر تو قرض لے کر بھی کرنا چاہیے, اور کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. لوگوں میں ویسے مشہور ہے کہ ابھی بچی کی شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ پہلے فرض حج نہیں ہوتا, ابھی میں نے مکان نہیں بنایا تو حج نہیں ہوتا, ابھی میں نے قرض دیں تو حج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کچھ کام کیا یا نہیں کیا, قرض لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے وہ الگ مسئلہ ہے. اس وقت لیں جب آپ کو امید ہے کہ میں قرض ادا کر سکوں گا. لیکن اگر آپ کو امید نہیں ہے, یا آپ کو شک ہے میں ادا کہاں سے کروں گا, نہیں کر سکتا, تو پھر آپ کو قرض نہیں لینا چاہیے. عام حالات میں قرض لے سکتے, قرض لے کے بھی حج نہیں کرنا چاہیے, اور دوسرا غیر قانونی حج بالکل نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ اب یہ بہت زیادہ خطرات وہ ہو گئے ہیں, اب تقریباً ناممکن ہو گئے. ہمارے جو اوورسیز پاکستانی جو باہر ہوتے ہیں وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے غیر قانونی حج کرتے ہیں, وہ اپنے لیے بھی مشکلات کا باعث بنتے ہیں, پھر وہ بین بھی ہو جاتے ہیں. جس مزدوری کے لیے اگر غیر قانونی حج کر لیا تو فرض ادا ہو جائے گا, فرض تو ادا ہو جائے گا, لیکن یہ ہے کہ آج کتنی مشکلات کر دی نا, ڈرون کیمرے, آپ کو ساری وقت توجہ ہی ہوگی میں نے بچنا کیسے ہے, بچنا ہے, اور جھوٹ بولنا ہوتا ہے, بہت سارے مشکل بہت ہوتے ہیں. اور یہ لوگ مرتے بھی اسی لیے ہیں کہ ان خیمے میں جا نہیں سکتے, مسلسل دھوپ میں چل رہے ہوتے ہیں, پانی کی کمی کا مسئلہ ہو جاتا ہے, ہیٹ اسٹروک, ان کے لیے کھانے میں کوئی انتظام کیسے نہیں ہوتا, وہ پھر اسی بیچارے بات. اچھا مصطفیٰ, ایک بندے پہ حج فرض نہیں ہے, مثال کے طور پہ مجھ پہ حج فرض نہیں ہے, مجھے ترتیب بنتی ہے میں حج کر لیتا ہوں جا کے, 2 سال 3 سال بعد 4 سال بعد جا کے مجھ پہ ایسا حالت آتی ہے مجھ پہ حج فرض ہو جاتا ہے میرا, وہ جو, تو کیا اب دوبارہ مجھے حج کرنا فرض ہے یا میرا پچھلا حج کافی ہو جائے گا؟ پچھلا حج جو پہلی دفعہ جب آپ گئے وہ آپ کا فرض حج ہی ہے, بے شک آپ پر واجب نہیں تھا, آپ پر فرض نہیں تھا, لیکن جو آپ نے حج کیا وہی آپ کے اوپر فرض حج ہے. دوبارہ اگر آپ کے پاس استطاعت ہو جاتی ہے تو آپ پر جانا لازم نہیں ہے, اور اگر آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کا نفلی حج شمار ہوتا ہے. صحیح ہے. اس وقت خواتین کا ایک بڑا اہم ایشو ہے حج کے حوالے سے. مرد تو 5 دن جس طرح بتائے ہیں, یہاں سنتے ہوئے آپ نے تو گزارا ہے وقت, ہم کیسے اتنا کروشل ٹائم گزارتے ہوں گے, مسلسل چل رہا ہے. تو خواتین کے لیے کوئی خاص احتیاطی تدابیر یا ان کے لیے SOPs یا کچھ ایسی چیزیں کہ اگر وہ ان چیزوں کا لحاظ پاس رکھیں تو ان کو تھوڑا آسانی ہوگی اور مینیج کرنا آسان ہوگا؟ ایک چیز تو سب حاجی کو کرنا چاہیے کہ وہی ہے کہ جب جو ہی انہوں نے درخواست دی, آج کی نیت کی ہے نا, اس وقت صبح شام واک کرنا شروع کر دیں, کیونکہ وہاں چلنا پڑے گا, میں چلنا شروع کر دیں. 20 منٹ سے شروع کریں, کم از کم گھنٹہ صبح گھنٹہ شام, یہ سب لوگ کریں. کیونکہ ویسے آپ چل لیتے ہیں, اللہ توفیق دیتا ہے, لیکن آپ کا دھیان اپنی تھکاوٹ کی طرف, جسم کی طرف ہوتا ہے, اللہ کی طرف دھیان نہیں ہوتا. جب آپ چلنے کے عادی ہیں آپ کا جسم تھکے گا نہیں, آپ اللہ کی طرف دھیان کریں گے. ایک تو یہ ہے. دوسرا, خواتین کے لیے ویسے آسانی ہے, احرام کی وہ پابندیاں تو نہیں ہے, سلا ہوا کپڑا نہیں ہے, وہ تو آزادی ہے ان کی, جوتا بھی وہ بند پہن سکتی ہے, اچھا جوتا پہن سکتی ہیں. اور البتہ یہ خیال کرنا چاہیے جو ان کے ساتھ مرد جا رہے ہیں, تو جو چیز جائز ہے نا اس جواز تک رہنا چاہیے. زیادہ بہتر کے چکر میں خواتین کو یا بوڑھے حضرات کو بالکل نہیں ڈالنا چاہیے. تو جہاں تک شریعت نے گنجائش دی ہے نا, وہاں تک اگر آپ رکھیں گے تو خواتین کے لیے اور بوڑھوں کے لیے بہت آسان ہے حج. بس آپ یہ نا کہ پچھلے سال ہم نے حج کے بعد پوڈ کاسٹ کی مفتی محمد صاحب کے ساتھ,
ان کے پوڈ کاسٹ کا ایکسپیرینس سننے کے بعد اندازہ ہوا کہ بوڑھے اور خواتین نہیں، نوجوانوں کے لیے بھی خاصی مشقت کا کام ہے، مشقت وہ سب کے لیے، اور خود ان کی حالت اتنی غیر ہو گئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی میں تو لگا بس اب، تو اس لیے یہ جو آپ چکر میں ہوتے ہیں کہ جی ہم نے اولا پہ عمل کرنا ہے، نظام سے ہٹ کے چلنا ہے، جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں جائز حد تک تو آپ اسی کو فالو کریں، اس کا خیال رکھیں، اپنے ساتھ جو ہے نا پانی کی ایک اچھی خاصی مقدار لیں، اپنے ساتھ ڈرائی فروٹس یا آپ کی کچھ وٹامنس کی اگر آپ کو کمی ہوتی ہے اس کی سارے پہلی ضروریات اپنے ساتھ مکمل کر لیں، تاکہ اگر کوئی بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو آپ کے پاس جو ہے نا پہلے سے اس کے انتظامات۔ خواتین اگر چلی جاتی ہیں بغیر محرم کے، گروپ کی صورت میں 8-10 خواتین ہیں گھر کی حج کرنے کے لیے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ محرم ہونا ضروری ہے یا 8-10 ہیں؟ اور آج کل جس طرح مختلف گروپس جا رہے ہوتے ہیں اس میں معلم بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں محرم کا ہونا ضروری ہے پہلی بات، دوسری بات یہ ہے کہ محرم کے بغیر اگر آپ حج کرنے کوئی بندہ جائے گا تو گناہ کمائے گا، تو اس لیے ثواب کا کام گناہ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل خطرات نہیں ہیں، آج کل خطرات اور زیادہ ہیں، اس لیے کہ اگر کوئی خاتون محرم کے بغیر جاتی ہے وہاں پہ اس نے بہت سارے کام کرنے ہیں، بیمار ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ سکتا ہے، وہ ہوٹل کے اندر جاتے ہوئے آتے ہوئے، بس کے اندر آتے ہوئے جاتے ہوئے، فتنوں کا زمانہ ہے، موبائل فون کا زمانہ ہے، وہاں پہ گناہ بھی یہ ایسا ہے کہ وہاں پہ گناہ کے ارادے پر بھی گناہ ملتا ہے، اس لیے کوشش کر لینی چاہیے کہ خواتین جو ہے وہ محرم کے ساتھ ہی جائیں، شوہر کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، والد کے ساتھ، اس طرح کے محرم کے ساتھ جائیں، اس کے علاوہ نہ جائیں، اور جو ہے وہ اگر کوئی بوڑھی خاتون ہے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عام طور پہ محرم کے بغیر جو ہے نہ جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو خاتون اللہ اور اس کے روز آخرت پر ایمان لاتی ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن اور 3 رات سے زیادہ بغیر محرم کے سفر کرے، تو اس سے اس کی اجازت نہیں۔ جی، آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ، حج کے حوالے سے جتنی اہم چیزیں تھیں اور ہمیں بھی تفصیلی طور پہ حج کو سمجھنے کا، جاننے کا موقع ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی برکت سے ہمیں حج کے لیے قبول فرمائے۔ آپ حضرات کو بھی بار بار یہ امید ہے، اور ہمارے جو ناظرین سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں، اور بہتر سے بہترین طریقے سے جو اہم بات جو ساری پوڈ کاسٹ کے اندر دونوں مفتی حضرات کرتے رہے کہ ہم سیکھ کے نہیں جاتے ہیں، تو یہ پوڈ کاسٹ ایک اسی چیز کی ایک اہمیت کے پیش نظر ریکارڈنگ ہے۔ آپ حضرات مقامی، آپ کے جو علماء کرام ہیں جنہوں نے حج کیا ہوا ہے، وہ ٹریننگ سیشنز ہوتی ہیں، پھر وزارت کی طرف سے ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں، اب تو آن لائن یوٹیوب پہ اتنی ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں مستند مفتیان کی، علماء کرام کی، ٹرینرز کی، کہ آپ ان حضرات کو دیکھیں اور بار بار دیکھیں۔ یہ ایک دفعہ دیکھ لیا سن لیا کرنا ایسا نہیں ہوتا، جو لوگ بارہا جا چکے ہیں، عمرہ حج کر چکے ہیں، وہ بھی جب اگلی دفعہ جاتے ہیں 4 ماہ 6 ماہ کے بعد، وہ بھی وہاں جا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے بار بار دیکھیں ان ساری چیزوں کو، اور اپنے پاس کتابچے رکھیں مختصر سے جو ہوتے ہیں، ماسلامہ والوں نے بھی بنائے ہوئے ہیں، وہ آپ خرید سکتے ہیں ماسلامہ.com سے، اور اس کے علاوہ دیگر آپ کو مختلف مکتبوں سے، مختلف علماء کرام سے وہ چیزیں مل جائیں گے، ان کو اپنے پاس رکھیں اور وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیں، تاکہ وہ ساری چیزیں آپ کے ذہن کے اندر وہ جو ہے نا ریمائنڈ ہوتی رہیں، اور آپ ان کے مطابق حج کو بہتر سے بہترین طریقے سے ادا کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔